Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. This is the 32nd session for the course Legal and Regulatory Aspects of Banking Supervision. The course code is MBF 705 and I am Usman bin Saif. Banking Supervision. An ineffective legal framework may result in banking system distress, but more often than not, lack of enforcement and supervision are equally at fault. ان افیکٹو لیگل فریم ورک اگر لیگل فریم ورک ہو اور ان افیکٹو ہو تو اس سے کیا ہوتا ہے, بینکنگ سسٹم کرائسس جنریٹ ہوتا ہے کہ بینکنگ سسٹم کیونکہ لیگل فریم ورک تو ہے لیکن اسے پراپرلی فالو نہیں کیا جا رہا, تو کیا ہوتا ہے بینکنگ سسٹم کرائسس کی طرف چلنا شروع ہو جاتا ہے, کرائسس والی سچویشن آنا شروع ہو جاتی ہے. لیکن مور آفن کیا ہے, زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ بینکنگ سسٹم جو لیگل فریم ورک ان افیکٹو پلس سپروائزن یا لیک آف انفورسمنٹ اگر پراپر نہ ہو تو اس سے زیادہ ڈیواسٹیٹنگ افیکٹس جنریٹ ہوتے ہیں, زیادہ پرابلمس کریٹ ہوتی ہیں, کرائسس بہت زیادہ بڑا کرائسس جو ہوتا ہے وہ جنریٹ ہوتا ہے. سپروائزری پرابلم میں بی روٹیڈ ان, سپروائزری پرابلمس کن کن وجہوں سے ہوتی ہیں. سب سے پہلی ہے کنفلکٹنگ پبلک پالیسی گولز فار سپرویژن. پبلک پالیسی گول فار سپرویژن کیا ہو, سپرویژن کیا ہوگا کہ سپرویژن جو ہے پراپر سپرویژن کس لیے ہو. اب سپروائزر کا گول کچھ اور ہے, گورنمنٹ کا جو گول کچھ اور ہے, گورنمنٹ کا مینڈیٹ کچھ اور ہے, بینکنگ انڈسٹری کا کچھ اور ہے. ان تینوں کے گولز آپس میں کیا کر رہے ہیں, کنفلکٹ کر رہے ہیں. یا جس طرح ہم ایگزامپل لے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی, اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایک سپروائزری ریگولیٹری ادارہ ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا گول کچھ اور ہے, وہ کچھ اور چاہتا ہے, اور گورنمنٹ آف پاکستان کچھ اور چاہتی. دونوں کا اگر کنفلکٹ جو انٹرسٹ کنفلکٹ آپس میں کرے گا تو کیا ہوگا, لوز سپرویژن ہوگی. پولیٹیکل انٹرفیئرنس ایک اور بڑی مین کاز ہے بینکنگ جو ہے پرابلمس کی, سپروائزری پرابلمس کی. لیک آف پولیٹیکل ول ٹو ڈیل ود پرابلمس, پرابلمس کے ساتھ اگر آپ ڈیل کرنا ہی نہیں چاہتے تو پرابلمس تو پرسسٹ کریں گے. آرگنائزیشنل ویکنیس, اگر ہم بات کریں اسٹیٹ بینک کی کہ یہ فلا اسٹیٹ بینک میں آ جائیں, انڈر اسٹاف کر دیا جائے, ان ایڈیکویٹ کمپنسیشن دی جائے اسٹاف کو, پور لیڈرشپ کوالٹیز ہوں جو ہے مینجمنٹ میں, ہائر مینجمنٹ میں, ڈیوائڈیڈ سپروائزری ریسپانسبلٹیز ہوں, لیک آف انکلیئر انڈرسٹینڈنگ آن دا رول آف سپرویژن ہو, یہ پرابلمس اگر اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں آ جائیں تو اسٹیٹ بینک کی سپرویژن کیا ہوگی, خراب ہو جائے گی, لوز ہو جائے گی, مینٹین نہیں کر پائے گا. اور اسٹیٹ بینک کیا کرے گا, اس کی وجہ سے بینکنگ انڈسٹری افیکٹ ہوگی, بینکنگ انڈسٹری افیکٹ ہوگی تو بینکنگ انڈسٹری کی وجہ سے کیا ہوگا, فائنینشیل پاکستان کی گلوبل لیول پہ بھی اور پاکستان کے لیول کے اوپر بھی کیا ہوگا, اکنامک کرائسس جنریٹ ہو جائے گا. پاکستان کا اکنامک کرائسس ہوگا, یا جس طرح ہم نے اگزامپل یو ایس کی لی تھی, امریکہ کی, کہ یو ایس کا اکنامک کرائسس جب سٹارٹ ہوا تو ٹریگر ہوا اس سے فائنینشیل گلوبل جو ہے گلوبل فائنینشیل کرائسس بھی ٹریگر ہوا تھا. سیم ایگزامپل گوز فار پاکستان ایز ویل. پاکستان اگر اتنے بڑے اسکیل کے اوپر, کیونکہ ڈیولپنگ کنٹری اگر کوئی ڈیواسٹیشن پاکستانی کرائسس کی وجہ سے نہیں بھی آئے گی تو ایک اسمال اپنے اسکیل کے اوپر اپنے نیبرز کو تو افیکٹ کرے گا. Problems may also result from examination methodologies that focus on technical compliance with laws. اب laws کی enforcement ہے, سپروائزر کا کیا کام ہے, اس نے laws enforce کرنے اور ان کی compliance دیکھنی ہے کہ جی بینکنگ انڈسٹری جو ہے, بینکس وہ laws ایکسیپٹ کر رہے ہیں, laws کو enforce کر بھی رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں, ان کو مان رہے ہیں یا implement کر رہے ہیں, نہیں کر رہے. اب اگر وہ اسٹیٹ بینک کیسے دیکھے گا اپنے ایگزامینیشن سسٹم میتھڈالوجیز کے تھرو, اگر اس کی وہی میتھڈالوجیز ٹھیک نہ ہوں تو بھی فلاز رہیں گے. In some cases problems also occur because of lack of an early warning system and off-site surveillance capabilities. اب اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس ارلی وارننگ سسٹم ہے ہی نہیں. اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہسٹوریکل ڈیٹا لے کے
کوئی اسٹیٹسٹیکل ایسا پیکج اس کے پاس نہیں ہے کہ وہ اس ڈیٹا کی بیس پہ کوئی ریزلٹس جنریٹ کر کے یہ کہہ سکے کہ جی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی پرفارمنس ڈکلائن کر رہی ہے, یا آف سائٹ سرویلنس جو ہے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کا وہ انالیسس ہی, پروڈینشیل رپورٹس کا انالیسس ہی اتنا اچھا نہیں کر سکے کہ وہ آئیڈینٹیفائی نہ کر سکے کہ a crisis is coming. More often than not, though supervisory problems result from a combination of all these factors. یہ سارے وہ فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے سپرویژن کا پرابلم ہوتا ہے اور بینکنگ کرائسس اکر ہوتے ہیں. بینک سپرویژن ماڈلز ان انڈسٹریلائز کنٹریز. انڈسٹریلائز کنٹریز میں بینک سپرویژن ماڈلز کیوں بنے؟ سپروائزری ماڈلز اینڈ ڈفرنٹ سپروائزرز ریگولیٹرز ماڈلز وہ فالو کرتے ہیں, وہ کس وجہ سے وہ ماڈلز ڈیولپ ہوئے؟ بینک سپرویژن ان دا انڈسٹریلائز کنٹریز ڈیولپڈ ان ریسپانس ٹو دا فائنینشیل کرائسس. یا تو فائنینشیل, جس طرح جرمنی میں فائنینشیل کرائسس ہوا, بینک کرائسس ہوا, اس کے ریسپانس میں بیسل 1 ایکارڈ یا بیسل 1 کی گائیڈ لائنز بنی. یو ایس اکانومی کے اندر فائنینشیل کرائسس ہوا تو کیا ہوا, بیسل 3 جو ہے ایکارڈ میں انہوں نے ساری امینڈمنٹس کر کے اسے بیسل 3 ایکارڈ بنایا فائنینشیل کرائسس کو ختم کرنے کے لیے. اکنامک ایونٹ سے پولیٹیکل فینومینن کی وجہ سے یہ جو ہیں سپرویژن ماڈلز بنتے ہیں. بیسل گائیڈ لائنز آن سپرویژن, ہم نے بیسل ایکارڈز دیکھے تھے ابھی کہ 1, 2 اور 3 ہم نے بات کی تھی لاسٹ سیشن میں, اس کو ڈسکس کیا تھا. تو اب واٹ آر دا گائیڈ لائنز, کیا گائیڈ لائنز دیتا ہے سپروائزری رول کے لیے بیسل ایکارڈ؟ کی پرنسپلز ہیں, سپرویژن آف فارن بینکنگ اسٹیبلشمنٹ از دا جوائنٹ ریسپانسبلٹی آف پیرنٹ اینڈ ہوسٹ اتھارٹیز. اس کا پہلا پرنسپل ہے کہ جی سپرویژن آف فارن بینکنگ, اگر پاکستان کا کوئی بینک ہے, وہ کسی اور پاکستان کا ایک بینک آسٹریلیا کے اندر اس کی برانچ ہے یا جرمنی میں اس کی برانچ ہے, تو اس کی سپرویژن کس کی ذمہ داری ہے؟ جرمن اتھارٹیز پلس پاکستانی اتھارٹیز کی مل کے اس کی سپرویژن کریں گے. یا کوئی امریکن بینک پاکستان میں آ جائے, جس طرح سٹی بینک ہے, سٹی بینک کی سپرویژن کون کرے گا؟ جو ہے سٹی بینک کی سپرویژن اسٹیٹ بینک بھی کرے گا اور فیڈرل ریزرو بینک بھی کرے گا. نو فارن بینکنگ اسٹیبلشمنٹ شوڈ اسکیپ سپرویژن. کوئی بھی فارن اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کو سپرویژن کے سے بچنا نہیں چاہیے, وہ ہر کسی کو ریگولیشن کے انڈر آنا چاہیے, سپروائز ہونا چاہیے. سپرویژن آف لیکوڈیٹی شوڈ بی دا پرائمری ریسپانسبلٹی آف دا ہوسٹ اتھارٹی. کہ سب سے جو مین چیز جو ریگولیٹ کرنے والی, سپروائز کرنے والی, دیٹ از لیکوڈیٹی آف اینی ہوسٹ اتھارٹی. کسی بھی ہوسٹ کنٹری کے اندر جو ہے اس کے لیکوڈیٹی کو چیک رکھنا چاہیے. سپرویژن آف سالوینسی از اسینشلی اے میٹر آف پیرنٹ اتھارٹی. Solvency is essentially a matter of parent authority in case of foreign branches and primarily the responsibility of the host country in the case of foreign subsidiaries. کہتے ہیں سالوینسی کیا ہوتی ہے؟ انسالوینسی کیا ہوتی ہے؟ انسالوینسی ہوتی ہے جب لیکوڈیٹی آپ کے پاس ختم ہو جائے, آپ بینک بند ہونے والا. سالوینسی ہوتی ہے جب آپ کے پاس لیکوڈیٹی ابھی موجود ہو, ابھی بینک بند ہونے کی سچویشن میں انسالوینٹ ہونے والا ہو, لیکن ابھی تک سالوینٹ ہو, ابھی تک انسالوینٹ نہ ہو. تو سالوینٹ جو بینکس ہیں جو کہ جن کے پاس ابھی کیش موجود ہے اور وہ ان کی جو سپرویژن ہے وہ بیسکلی جو ہے وہ پیرنٹ اتھارٹی کا مسئلہ ہے. پیرنٹ اتھارٹی اس کو سپروائز کرے, ریگولیٹ کرے, لیکن ساتھ ساتھ یہ کہ ہوسٹ اتھارٹی کی بھی ریسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ بھی اس کو چیک کرے. Practical cooperation should be promoted by exchange of information between host and parent authorities and by the authorization of bank inspection by or on behalf of parent authorities on the territory of the host authority. کہتا ہے کہ جی پریکٹیکل کوپریشن ہونی چاہیے بٹوین دا پیرنٹ اتھارٹی اینڈ دا ہوسٹ اتھارٹی. ایک جرمن بینک اور ایک اسٹیٹ بینک آف پاکستان, ان دونوں کے درمیان, یا فیڈرل ریزرو بینک اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے درمیان کوپریشن ہونی چاہیے تاکہ وہ ہوسٹ کنٹری میں یا جو ہے پیرنٹ کنٹری کے اندر وہ اپنے کنٹریز کو پراپرلی سپروائز کر سکیں اور ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر سکیں. سو دیز ور بیسل گائیڈ لائنز ان سپرویژن, کہ سپرویژن کرنے کے لیے بیسل ایکارڈ نے یہ گائیڈ لائنز دی ہیں کہ ان گائیڈ لائنز کے اوپر بیس کر کے آپ اپنے جو بینکس ہیں ان کی سپرویژن کریں. What are the supervisory methodologies? وہ تو براڈ
پرنسپل کی فیکٹرز تھے, پرنسپل گائیڈ لائنس تھیں سپرویژن کی. اب سپرویژن میتھڈالوجیز کیا ہیں, سپرویژن کرنی کیسے ہے؟ سپرویژن کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا ہے, دا گروئنگ انٹیگریشن آف فائنینشیل مارکیٹس especially among member states of European Community has led to a convergence of system of bank supervision. جب سے یورپ بنا, یورپ کی ممبر اسٹیٹس بنی, انہوں نے کرنسی ایک کر لی, میڈیم آف ایکسچینج ایک کر لیا, بینکس آپس میں کنگلومریٹس بن گئے, بینکس آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے مرجرز ایکوزیشنز کر لیے. پھر کیا ہوا کہ اب اتھارٹی بھی ان کو ایسی چاہیے تھی جو کہ پورے یورپ کے اندر جتنے بینکس ہیں ان کو سپروائز بھی کرے, ان کو ریگولیٹ بھی کرے. It is now widely accepted that an adequate system of bank supervision should allow for both on-site examination and off-site surveillance. بینکنگ جو میتھڈالوجی, جو بیسک میتھڈالوجی جو فالو کی جاتی ہے وہ دو ہیں, ایک تو آن سائٹ ایگزامینیشن ہے, ایک آف سائٹ سرویلنس ہے. اینڈ دیٹ non-prudential concerns such as tax collection and compliance with currency control and credit constraints should be held to a minimum. جو نان ٹیکس کنسرنز ہیں, جس میں کیا کہتے ہیں نان پروڈینشیل کنسرنز ہیں, جس میں ایک ٹیکس کلیکشن ہے, compliance with currency controls and credit constraints should be held to minimum. یہ minimum ان کا رول ہونا چاہیے. بینکنگ اب ہمارے پاس ہم نے کرنی ہے بینک کی سپرویژن کرنی ہے, تو سپرویژن کے لیے نان پروڈینشیل جتنے بھی کنسرنز ہیں ان کو کم سے کم ان کی سپرویژن کی جائے, اور جتنے پروڈینشیل کنسرنز ہیں ان کی زیادہ سے زیادہ سپرویژن کی جائے. اب پروڈینشیل کنسرنز میں آف سائٹ سرویلنس اور آن سائٹ مانیٹرنگ آ جاتی ہے آپ کے پاس. آن سائٹ مانیٹرنگ یا آن سائٹ ایگزامینیشن کیا چیز ہے؟ آن سائٹ ایگزامینیشن یہ ہوتی ہے کہ جی ایک بینک ہے, جس طرح اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ہم نے ایگزامپلس بار بار کوٹ کرتے رہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ایک ٹیم ریگولرلی جاتی ہے پورے پاکستان میں جتنے بینکس ہیں ان کی جتنی برانچز ہیں, ان تمام برانچز کی سپرویژن اور ریگولیشن ذمہ داری اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی. اب اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ٹیم اس کو انشور کیسے کرتی ہے, کس طرح سپروائز کرتی ہے, ریگولیٹ کرتی ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کیا کرتا ہے, ایک آف سائٹ سرویلنس ہے. آف سائٹ سرویلنس یہ ہے کہ ہر بینک کو لازم کرتی ہے کہ جی اپنی تمام پروڈینشیل رپورٹس, فائنینشیل اسٹیٹمنٹس اور جو ان کو پرسکرائبڈ جتنی ہیں وہ پرسکرائب فارمیٹ کے اوپر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو ہر کوارٹر کے بعد بھیجیں گے. اب ہر کوارٹر کے بعد وہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بھیج دیتے ہیں اسٹیٹ بینک کے پاس. اسٹیٹ بینک کے پاس بینکنگ سرویلنس ڈپارٹمنٹ ہے, BSD جسے کہتے ہیں. BSD کے اندر کیا ہوتا ہے, وہ تمام فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو وہ انالیسس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ ان میں کوئی فلا تو نہیں, اس میں کوئی ویک بینک کے کوئی فیکٹرز تو نہیں آ رہے, کوئی رسک فیکٹرز آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, یا اس کا وہ تھورو انالیسس ہوتا ہے. اب BSD نے جو انالیسس کیا وہ اپنا انالیسس کسے کرتے ہیں, آگے فردر آن ایئر کرتے ہیں ٹو دا آن سائٹ ایگزامینیشن ٹیم, جو کہ بینکنگ انسپیکشن ڈپارٹمنٹ BID ہے, جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا بینکنگ انسپیکشن والوں کو بتا دیتے ہیں کہ جی یہ فلاز ہمیں اس بینک کے اندر نظر آ رہے ہیں. اب بینکنگ انسپیکشن ڈپارٹمنٹ کی ٹیم اس بینک میں جاتی ہے آن سائٹ ایگزامینیشن کے لیے. ایک تو وہ آن سائٹ ایگزامینیشن کا ایک یونیورسلی جو ایک بنا ہوا ہے سسٹم, وہ ہے کیمل ریٹنگ سسٹم ہے. CAMELS یہ فیکٹرز ہیں جن کے اوپر وہ بینک کو ریٹ کرتے ہیں, بینک کو دیکھتے ہیں کہ اچھا C کیپٹل کتنا ہے, A سے ایڈیکیسی کتنی ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں. M سے مینجمنٹ کا کیا اسٹرکچر ہے, مینجمنٹ کی پرفارمنس کیسی ہے, یہ ساری چیزیں وہ بینک کی چیک کرتے ہیں. پلس جو آف سائٹ سرویلنس سے جو بینکنگ BSD سپرویژن جو ہے ڈپارٹمنٹ, انہوں نے جو ان کو انپٹ دیے وہ جا کے آن گراؤنڈ وہ ویریفائی کرتے ہیں کہ واقعی ان کا کریڈٹ رسک اگر کوئی ایگزسٹ کر رہا ہے وہ کیوں کر رہا ہے. پھر اس کے بعد وہ ان کو سپروائز کرتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں کہ جی آپ یہ آپ کے بینک میں فلاز ہیں, ان کو ایسے آپ ان کو ریموو کر سکتے ہیں, ٹھیک کر سکتے ہیں. یہ ریگولیشنز ہیں جن کو آپ کمپلائی نہیں کر رہے, یہ لاز ہے جس کو آپ نے یہ غلطی کی ہے, اس کو یا تو ٹھیک کر لیں, نہیں تو ہم اس کو آپ کو پینلائز کریں گے, اس کے اوپر ہم کو پینلٹی لگائیں گے. یا اسٹیٹ بینک کے پاس پاور ہے, اسٹیٹ بینک کسی بھی بینک کو لائسنس کینسل کر سکتا ہے, بند کر سکتا ہے.
As part of the examination process, on-site examiners should verify the accuracy of prudential reports. ایک تو prudential report جو انہوں نے آف-سائٹ surveillance کے لیے بھیجی ہیں ان کی accuracy چیک کرے. پھر submitted to the supervisory agent and analyze those aspects of the bank that cannot be adequately monitored. اور ان اسپیکٹس کو بھی چیک کرے جو کہ آف سائٹ سرویلنس سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نہیں چیک کر سکتا. ایگزامینرز شوڈ فوکس آن دا بینکس مین ایکٹیویٹیز کے اوپر زیادہ ان کا فوکس ہونا چاہیے, اینڈ آن دا پوٹینشیل پرابلمس آئیڈینٹیفائڈ, جو پوٹینشیل پرابلمس آئیڈینٹیفائی کی ہیں آف سائٹ سرویلنس نے ان کے اوپر اس ٹیم کا زیادہ فوکس ہونا چاہیے کہ ان چیزوں کو زیادہ چیک کرے. And off-site surveillance capability provides an important complement to on-site examination. ایک دوسرے کو complement کرتے ہیں on-site examination and off-site surveillance. کیسے کہ off-site surveillance کی جو input ہوتی ہے وہ on-site examination سے ہم verify کرتے ہیں, اور by providing early warnings of the actual or potential problem and a means for monitoring and comparing financial performance. Then international experience of bank supervision. ہم نے جب انٹرنیشنل ایکسپیرینس آف بینک سپرویژن کی بات کی تو اس وقت ہم نے تھورلی دیکھا تھا کہ برٹن میں کیا بینک سپرویژن کا ماڈل تھا, کانٹیننٹل یورپ میں کیا ہے, یونائٹڈ اسٹیٹس میں کیا, پھر پاکستان کو ہم نے کمپیئر کیا تھا ان سب کے ساتھ, اور پاکستان میں دیکھا تھا کہ سپرویژن کا کیا ماڈل پاکستان میں ایگزسٹ کرتا ہے, چل رہا ہے. بریفلی ہم اس کو دوبارہ ڈسکس کر لیتے. برٹن کی جب ہم نے بات کی تو برٹن میں بینک آف انگلینڈ تھا, تھوڑے سے بینکس تھے, بینک آف انگلینڈ تھا. تو بینک آف انگلینڈ کیا کرتا تھا کہ ان آفیشلی ان کے ساتھ بیٹھ کے میٹنگز کرتے تھے بینک سے, اور ان کے ساتھ ایک ویلکمنگ, ایک وارم انوائرمنٹ میں ان کے ساتھ ڈسکشنز کرتے تھے کہ اچھا ہاں آپ کا بینک کیسے آپریٹ کر رہا ہے, بینک کی پریکٹسز کیا ہیں, اور وہ بینکس بھی اپنے ساری انفارمیشن ان کے ساتھ آف دا ڈیسک جو ہے شیئر کرتے تھے, اور وہ ان کو جو بینک آف انگلینڈ تھا ان کو سپروائز کرتا رہتا تھا کہ اچھا آپ یہ غلط کر رہے ہیں, آپ اس کو ٹھیک کر لیں, یا آپ ایسے کر لیں ویسے کر لیں. پھر جیسے جیسے کہ کیا ہوا کہ مارکیٹ ایکسپینڈ ہوئی, بینکس بڑھنا شروع ہو گئے, اور 19 سینچری میں اور بہت زیادہ بینکس ہو گئے, بینکنگ سپرویژن اور ڈیفیکلٹ ہوتی گئی. بینک آف انگلینڈ کے لیے یہ سپرویژن انشور کرنا جب مشکل ہو گیا تو پھر بینک آف انگلینڈ نے کیا کیا کہ انہوں نے ایکسٹرنل آڈیٹرز ہائر کرنا شروع کر دیے. آڈیٹرز کو کہا کہ ٹھیک ہے اب ہم خود تو ان سے گپ شپ نہیں مار سکتے, خود ان سے ہم انفارمیشن نہیں ایکسٹریکٹ کر سکتے, ان سے ان کی ہم ایگزامینیشن نہیں کر سکتے. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے ٹاسک دے دیا کہ آپ جا کے ان کا آڈٹ بھی کریں, فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کا آڈٹ کریں, پلس ان کی آپ آن سائٹ ایگزامینیشن بھی کریں. سیم ماڈل کانٹیننٹل یورپ میں بھی تھا. جب یورپین اسٹیٹس بنی تو کیا ہوا کہ مشکل ہو گیا کام ان کے لیے بھی, بینکس بہت زیادہ ہو گئے, تو انہوں نے بھی یہی سسٹم اڈاپٹ کیا کہ جی انہوں نے دے دیا آن سائٹ ایگزامینیشن جو تھا والا پارٹ تھا وہ سارا انہوں نے دے دیا اس کو آڈیٹرز کو, آڈیٹنگ فرمز کو, کہ آپ ان کا آڈٹ بھی کریں اور ان کے آن سائٹ ایگزامینیشن بھی کریں. لیکن اس کا سب سے بڑا پلس پوائنٹ اور سب سے بڑا مائنس پوائنٹ یہ تھا. پلس پوائنٹ یہ تھا کہ سپروائزر کے لیے ایک ایڈیشنل کاسٹ نہیں ہے, کاسٹ جو ہے وہ آلریڈی بینکنگ انڈسٹری دے رہی ہے, اور آن سائٹ ایگزامینیشن کی کاسٹ نہیں ہے, وہ آپ کو رپورٹ بنا کے دے رہی ہیں. مائنس پوائنٹ یہ تھا کہ پھر دیر از اے چانس کہ جو آپ کا آڈیٹر ہے وہ کیا پتا اس بینک اور آپس میں وہ مل جائے, مل کے آپ کو غلط رپورٹنگ کرنا شروع کر دیں, غلط آڈیٹڈ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بھیجنا شروع کر دیں, غلط جو ہے آن سائٹ ایگزامینیشن کی رپورٹس بھیجنا شروع کر دیں, اور آپ کو بے وقوف بنانا شروع کر دیں. دین واٹ؟ پھر ایک اور بینک سپرویژن کا ہم نے ماڈل ڈسکس کیا تھا یونائٹڈ اسٹیٹس میں, امریکن وہاں پہ کیا سسٹم ہے. وہاں پہ ہم نے اس میں ڈسکس کیا تھا کہ وہاں پہ فیڈرل ریزرو بینک ہے جو کہ ان کا سینٹرل بینک آف یو ایس اے ہے, یونائٹڈ اسٹیٹس ہے, جو کہ ریسپانسبل ہے فار سپرویژن اینڈ ریگولیشن آف آل دا بینکنگ انڈسٹری ان دا یو ایس اے, ان دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. ناؤ انہوں نے کیا کہ انہوں نے کون سا ماڈل رکھا, انہوں نے کہا کہ جی آف سائٹ سرویلنس بھی ہم خود کریں گے, آن سائٹ ایگزامینیشن بھی خود کریں گے, اور آن ریکارڈ اٹ از انہوں نے کہا کہ جی ہم ایک سال میں ایٹ لیسٹ 14,000 بینکس ہیں جن کی ہم آن سائٹ ایگزامینیشن کرتے ہیں, اور
انہوں نے اپنی ٹیم بھیجتے تھے, آن سائٹ ایگزامینیشن کرتے. سیم ماڈل ایگزام اڈاپٹ کیا پاکستان نے. پاکستان میں بھی ریگولیٹر اینڈ سپروائزر ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان. اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں 2 ڈپارٹمنٹس, ایک بینکنگ سپرویژن ڈپارٹمنٹ, ایک بینکنگ انسپیکشن ڈپارٹمنٹ. بینکنگ سپرویژن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ آف سائٹ سرویلنس کا ذمہ دار ہے. وہ آف سائٹ سرویلنس کرتا ہے تمام بینکنگ انڈسٹری آف پاکستان کی, نہ صرف بینکنگ انڈسٹری, ڈیولپمنٹ فائنانس انسٹیٹیوشنس کی بھی. اور بینکنگ انسپیکشن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ پورے پاکستان میں تمام جو بینکس ہیں ان کی آن سائٹ ایگزامینیشن کا ذمہ دار ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا جو بینکنگ سپرویژن ڈپارٹمنٹ ہے وہ بینکنگ انڈسٹری کا انالیسس کرتا ہے, پوٹینشیل پرابلمس آئیڈینٹیفائی کرتا ہے, اور وہ بینکنگ انسپیکشن ڈپارٹمنٹ کو وہ انفارمیشن ریلے آن کرتا ہے. بینکنگ انسپیکشن ڈپارٹمنٹ کی ٹیم اس بینک میں جاتی ہے, ان کے کیمل سسٹم پہ ان کا ریٹنگ کرتی ہے, ان کو چیک کرتی ہے, پلس ان جو پوٹینشیل پرابلمس ہوتے ہیں ان کو ویریفائی کرتے ہیں اور ان کو سولوشن نکالتے ہیں اور ان کو سپروائز کرتے ہیں بینک کو کہ اپنا وہ فلا جو ہے وہ اس طرح سے ریموو کر لیں, اس کو ٹھیک کر لیں. فائنینشیل سیکٹر آف پاکستان. دا فائنینشیل سیکٹر ان پاکستان کمپرائزز آف, پاکستان کا جو فائنینشیل سیکٹر ہے اس میں کون کون سی اینٹیز ایگزسٹ کرتی ہیں. ایک تو کمرشل بینکس ہیں. جب ہم کہتے ہیں فائنینشیل سیکٹر آف پاکستان تو اس سے مراد یہ تمام اینٹیز ہوتی ہیں. ایک کمرشل بینکس ہیں, ڈیولپمنٹ فائنانس انسٹیٹیوشنز ہیں, مائکرو فائنانس بینکس ہیں, پھر اس کے بعد نان بینکنگ فائنینشیل کمپنیز ہیں, فائنانس کمپنیز ہیں, NBFCs جنہیں کہتے ہیں, مدارباز ہیں, اسٹاک ایکسچینج ہیں, انشورنس کمپنیز ہیں. یہ تمام مل کے کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں فائنینشیل سیکٹر آف پاکستان. پھر نان بینکنگ فائنینشیل کمپنیز کون کون سی ہیں؟ نان بینکنگ فائنینشیل کمپنیز جب ہم کہتے ہیں تو اس میں آ جاتی ہیں لیزنگ کمپنیز, آ جاتی ہیں انویسٹمنٹ کمپنیز, آ جاتی ہیں ڈسکاؤنٹ ہاؤسز ہیں, ہاؤسنگ فائنانس کمپنیز ہیں, وینچر کیپٹل کمپنیز ہیں, میوچل فنڈز ہیں. یہ تمام کمپنیز جو ہیں مل کے کنسٹیٹیوٹ کرتی ہیں, بناتی ہیں نان بینکنگ فائنینشیل کمپنی, فائنانس کمپنیز بناتی ہیں. پھر ہم ایٹ پریزنٹ دیر آر 41 اسکیجول بینکس, 41 اس وقت اسکیجول بینکس ہیں, 6 ڈپازٹ فائنانس انسٹیٹیوشنز ہیں, ڈیولپمنٹ فائنانس انسٹیٹیوشنز ہیں. پھر ایٹ پریزنٹ دیر آر 41 اسکیجولڈ بینکس ہیں پاکستان میں, 6 ڈیولپمنٹ فائنانس انسٹیٹیوشنز ہیں, 2 مائکرو فائنانس بینکس ہیں جو کہ پاکستان میں آپریٹ کر رہے ہیں. اور ان تمام کی ایکٹیویٹیز جو ہیں they are regulated and supervised by the State Bank of Pakistan. ان تمام کے لیے ریگولیٹر اور سپروائزر اسٹیٹ بینک ہے, ان تمام کے لیے ذمہ دار جو اتھارٹی ہے دیٹ از اسٹیٹ بینک آف پاکستان. Now the commercial banks comprise of, پاکستان میں جتنے کمرشل بینک ہیں اس میں 3 نیشنلائزڈ بینکس ہیں, 3 پرائیویٹائزڈ بینکس ہیں, 15 پرائیویٹ سیکٹر بینکس ہیں, 14 فارن بینکس ہیں, 2 پروونشل اسکیجولڈ بینکس ہیں, 4 اسپیشلائزڈ بینکس ہیں. یہ سارے ملا کے 41 اسکیجولڈ بینکس بن جاتے ہیں, کمرشل بینکس بن جاتے ہیں. پاورز آف اسٹیٹ بینک آف پاکستان. ناؤ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس کون کون سی پاورز ہیں, اور یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو یہ پاورز کس نے دی؟ ہم نے ملٹیپل ٹائمز ڈسکس کیا. یہ تمام پاور اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بینکنگ کمپنیز آرڈیننس اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایکٹ نے یہ تمام پاور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو دیں. اب اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس کیا کیا پاورز ہیں, کیا کر سکتا ہے؟ پروہیبٹ دا بینک فرام گیونگ لونز, ایڈوانس اینڈ کریڈٹ. کسی بھی بینک کو روک سکتا ہے کہ وہ لون نہ دے, ایڈوانس نہ دے, کریڈٹ نہیں دے گا. پروہیبٹ دا بینک فرام ایکسپٹنگ ڈپازٹ. کسی بھی بینک کو روک سکتا ہے کہ تم کل سے ڈپازٹس نہیں لوگے. کینسل دا لائسنس آف اے بینک. کسی بھی بینک کا لائسنس کسی وقت بھی کینسل کر سکتا ہے. گیو ڈائریکشنز ٹو دا بینک ایز اے ڈیمز فٹ. کسی بھی بینک کو کسی بھی طرح کی کوئی بھی ڈائریکشنز دے سکتا ہے کہ کل سے بھائی آپ اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک آپ ایسا کریں گے, آپ یہ کام آپ کریں گے, یہ کام نہیں کریں گے, میں ان کاموں سے آپ کو روک رہا ہوں, آپ یہ کام کر سکتے ہیں, یہ نہیں کر سکتے. کوئی بھی ڈائریکشنز دے سکتا ہے. ریموو چیئرمین, ڈائریکٹرز, چیف ایگزیکٹو اور ادر مینیجریل پرسنز فرام دا آفس. حبیب بینک کا چیئرمین جو ہے, ایگزیکٹو CEO جو ہے, ڈائریکٹرز جو ہیں, مینیجریل جتنے بھی پوزیشنز ہیں,
اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہیز دا اتھارٹی کہ اگر اسٹیٹ بینک آف پاکستان فائنڈز آؤٹ کہ جی یہ دے آر ناٹ ورکنگ ویل یا دے آر ناٹ ورکنگ ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف دا بینکنگ انڈسٹری, تو وہ کسی وقت بھی کسی کو ہٹا سکتا ہے. ناٹ اونلی ہٹا سکتا ہے, اپوائنٹ اے پرسن ایز اے چیئرمین, کسی بھی بندے کو وہاں چیئرمین اپوائنٹ کر سکتا ہے, ڈائریکٹر اور چیف ایگزیکٹو. بورڈ آف ڈائریکٹرز کو سپرسیڈ کر سکتے ہیں, ختم کر سکتے ہیں. ڈائریکٹ پروسیکیوشن آف ڈائریکٹرز, چیف ایگزیکٹو اور ادر آفیسرز, ان کے کہ بینک کے کسی بھی آفیسر کو ڈائریکٹلی پروسیکیوٹ خود بھی کر سکتا ہے, ناٹ اونلی کہ ڈائریکٹ پروسیکیوشن کر سکتا ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کین ٹیک دیم ٹو دا ہائی کورٹ, کورٹ پروسیڈنگز کے اندر بھی ان کو بلایا جا سکتا ہے. بینکنگ محتسب کے ادارہ اسے بلا سکتا ہے. Caution or prohibit bank against entering into a particular transaction, کسی بھی بینک کو وارننگ دے سکتا ہے کہ آپ یہ ٹرانزیکشن یا تو کہہ سکتے ہیں نہ کریں یا اسے کہہ سکتا ہے کہ خیال سے کریں. Require bank to make changes in management, بینک کو کہہ سکتا ہے کہ بھائی آپ کی مینجمنٹ ٹھیک نہیں ہے, اپنی مینجمنٹ چینج کریں, مینجمنٹ کی وجہ سے آپ کی ایفیشنسی گر رہی ہے, کم ہو رہی ہے, اپنی مینجمنٹ ٹھیک کر لیں. Appoint its officers to observe the manner in which affairs of the bank, its branches, offices are conducted. Now, State Bank of Pakistan کے پاس ایک اور بڑی اچھی اتھارٹی یہ ہے, اچھی سے مراد یہ کہ اس کے پاس بڑی پاورفل ایکشن وہ یہ لے سکتا ہے کہ ایک تو بورڈ آف ڈائریکٹرز کو ختم کر سکتا ہے, سی ای او کو, پریزیڈنٹ, وائس پریزیڈنٹ, چیئرمینز کو ہٹا سکتا ہے کسی بھی بینک کے. پھر نہ صرف ہٹا سکتا ہے, کسی بھی آفیسر کو ہٹا سکتا ہے, بلکہ اس کی جگہ اسٹیٹ بینک کے کسی آفیسر کو فار دا ٹائم بینگ لگا سکتا ہے کہ جی فلانا اسٹیٹ بینک کا آفیسر فار دا ٹائم بینگ حبیب بینک کا مینیجنگ ڈائریکٹر ہوگا یا وائس پریزیڈنٹ ہوگا, سو دیٹ وہ بینک جو ہے وہ پراپرلی وہ آفیسر وہاں بیٹھ کے انشور کر سکے کہ بینک جو ہے رولز اینڈ ریگولیشنز اور سپرویژن اور کو کمپلائی کر رہا ہے, کمپلائنس چیک کرنے کے لیے. وائنڈنگ اپ دا بینک تھرو ہائی کورٹ, کسی بھی بینک کو بند کیا جا سکتا ہے. ایک تو ہے کہ لائسنس کینسل کر دیے, ایک ہے کہ بینک کے آپریشنز بند کر کے اس کے سارے ایسٹس کو بیچ کے ہائی کورٹ کے تھرو آپ ان کو ختم کر دیں, بینک کو اینٹی ختم کر دیں. امپوز پینلٹیز انکلوڈنگ سول منی پینلٹیز, پینلٹیز بینک پہ لگا سکتا ہے, کوئی بھی غلط کام کرے گا جی اتنے آپ کو جرمانہ ہوگا, اتنی پینلٹی لگے گی. سمٹمز اینڈ کازز آف بینک پرابلمس, کون سے سمٹمز, کیا چیز آپ کی اکانومی آپ کے بینکنگ سسٹم میں موجود ہو تو یو کین گیس کہ جی آپ کا جو بینک ہے یا بینکنگ انڈسٹری ہے دیٹ از ان پرابلم, دیٹ از گوئنگ ٹوورڈز کرائسس. It is important to distinguish between the symptoms and causes of bank problems. ایک تو دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک تو ہوتی ہیں causes جس کی وجہ سے بینک کے میں پرابلم, ایک symptom جو کہ symptoms بیسکلی آپ کو وہ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں جو کہ آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ بینک میں پرابلم کاز ہو رہا ہے. The symptoms of weak bank are usually, weak bank کے symptoms کیا ہوتے ہیں, poor asset quality, لیک آف پروفیٹیبلٹی. پور ایسٹ کوالٹی سے ہماری کیا مراد, ہم نے پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ آپ نے بینک کے ایسٹس کیا ہوتے ہیں, بینک کے ایسٹس ہوتے ہیں کہ بینک نے لون دیا ایک بورور کو تو وہ بینک کا ایسٹ ہے, وہ لون بینک کو واپس ملنا ہے ود انٹرسٹ, اس نے اس ایسٹ کے اوپر انٹرسٹ ارن کرنا ہے. اب وہ پور ایسٹ کوالٹی کا مطلب ہے آپ نے وہ ایسٹ ایسے بورر کو دیا جو کہ موسٹ پروبیبلی ڈیفالٹ کر جائے گا, ایسٹ کوالٹی آپ کی لو ہے کہ آپ کو بھی یقین نہیں ہے کہ وہ ایسٹ واپس آئے گا یا نہیں آئے گا. لیک آف پروفیٹیبلٹی, بینک کی پروفیٹیبلٹی گر گئی, کم ہو گئی. لاس آف کیپٹل, ریپوٹیشن پرابلم, بینک کی ریپوٹ ٹھیک نہیں ہے, اور لیکوڈیٹی پرابلم بینک میں چل رہا ہے. تو دیز آر واٹ, دیز آر دا سمٹمس. اب لیکوڈیٹی پرابلم ہے, لیکوڈیٹی پرابلم کسی وجہ سے ہوگا, لیکن لیکوڈیٹی پرابلم جو ہے وہ سمٹم ہے, وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ بینک میں ایک پرابلم ہے, بینک جو ہے بینک جو ہے ایک پرابلم میں ویک ہے, ایسٹ کوالٹی ہے, پور ایسٹ کوالٹی, کسی وجہ سے پور ایسٹ کوالٹی ہوئی نا, آپ نے لون غلط دے دیے اس کی وجہ سے آپ کی ہوئی. اب لون غلط دینا تو کاز ہے, اب سمٹم کیا ہے, پور ایسٹ کوالٹی. آپ کو ایسٹ کوالٹی ٹھیک نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے بینک از ان پرابلم.
تو دیز آر دا سمٹمس اینڈ کازز آف بینک پرابلمس. ناؤ یہ تو ہم نے دیکھا نا پرابلمس ہیں, کازز ہیں, ان کی وجہ سے سپرویژن کیسے افیکٹ ہوتی ہے, یا سپرویژن کی وجہ سے کیا پرابلمس ہوتے ہیں. سپرویژن اگر ٹھیک نہ ہو, اب اگر اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے, ریگولیٹر ہے, سپروائزر ہے بینکنگ انڈسٹری آف پاکستان کا, اگر اسٹیٹ بینک آف پاکستان ٹھیک طرح سے سپرویژن نہ کریں اپنی بینکنگ انڈسٹری کی, تو کیا ہوگا, کیا پرابلمس ہوں. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں پور لینڈنگ پریکٹسز ہوں گے. سپرویژن اگر اسٹیٹ بینک آف پاکستان ٹھیک طریقے سے نہیں کرتا, اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اگر پروڈینشیل ریگولیشنز پراپرلی نہیں دی ہوئی یا گائیڈ لائنز نہیں دی ہوئی کہ لون کیسے دینا ہے, کیا پروسیس ہوگا, یا بینک جو ہے اور اس نے دے تو دی ریگولیشنز لیکن اس کو پراپرلی امپلیمنٹ نہیں کرایا, کمپلائنس اس کی چیک نہیں کی, اور یہ نہیں دیکھا کہ وہ جو ریگولیشنز دی ہوئی ہیں وہ ریگولیشنز کمپلائی ہو رہی ہیں, وہ بینک اس ریگولیشنز کو مان رہا ہے, نہیں مان رہا, امپلیمنٹ کر رہا ہے. یہ لاس آف سپرویژن ہے نا, تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا, پور لینڈنگ پریکٹسز ہوں گی. پور لینڈنگ پریکٹسز کیا ہوتی ہیں, سچ ایز پور انڈر رائٹنگ اسکلز آن این اوورلی اگریسو لون ایکسپینشن پروگرام. بینک کیا کرے گا, بینک کہے گا, اسٹیٹ بینک تو پوچھتا نہیں, ٹھیک ہے اس سیکٹر میں اگر میں نے اتنا لون دینا ہے, میں نے 100 ملین کا لون دینا ہے, میں 200 ملین کے لونز دے دیتا ہوں, میں اپنے پاس لیکوڈیٹی کم کر لیتا ہوں, میں اپنے پاس کیش ریزرو کم رکھ لیتا ہوں اور لون زیادہ دے دیتا ہوں. واٹ از دس از اے پور لینڈنگ پریکٹس, کیونکہ اسے پتا اسٹیٹ بینک نہیں پوچھ رہا, اسٹیٹ بینک کی سپرویژن لوز ہے. دین ایکسیسو لون کنسنٹریشن, کسی بھی ایک سیکٹر کے اندر بہت زیادہ لون دینا شروع کر دیا بینک نے, سارا کا سارا لون ایک سیکٹر میں کنسنٹریٹ کر دیا. جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا یو ایس جو بینکنگ کرائسس کی ایگزامپل میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ انہوں نے کیا کیا, دیکھا کہ سب پرائم مارکیٹس میں کیونکہ پروفٹس آپ کے بہت زیادہ ہائر انٹرسٹ ریٹ کے اوپر آپ کو پروفٹس مل رہے تھے, تو انویسٹرز نے بھی, بینکنگ انڈسٹری نے بھی, ہر کسی نے انویسٹمنٹ ساری کی ساری شروع کر دی سب پرائم مارگیج مارکیٹ میں. اب ساری کی ساری کنسنٹریشن ان کی سب پرائم مارگیج مارکیٹ تھی, تو کیا ہوا, جب سب پرائم مارکیٹ ڈیفالٹ کی تو سارے کے سارے ڈوب گئے. اگر انہوں نے اپنا لون پراپرلی, اپنے رسک جو ہے رسک اپنا پراپرلی ڈائیورسفائی کیا ہوتا, سب پرائم مارکیٹ میں بھی کچھ انویسٹمنٹس کی ہوتی, کچھ اور جگہوں پہ بھی انویسٹمنٹ ادر سیکٹرز میں بھی کی ہوتی, تو ان کی باقی سیکٹرز کی انویسٹمنٹس تو بچ جاتی, کم از کم خود تو نہ ڈوبنا پڑتا انہیں. اب ساری کے ساری جگہ ڈالی تھی اور وہ وہاں پہ اگر کرائسس ہو گیا تو وہ سب کچھ ڈوب گیا. Unless a bank maintains a diversified loan portfolio, it is exposed to the risk that loans to that particular area or related group of companies could become impaired at the same time. کہ لون امپیئرمنٹ کیا ہوتی ہے کہ جی لون آپ کا ڈیکریز ہو گیا, امپیئرمنٹ بیسکلی کہتے ہیں ڈیکریز ہونے کو. اب امپیئرمنٹ ہم بیسکلی لیتے ہیں, جب ہم امپیئرمنٹ کی بات کرتے ہیں ہم اس ٹرمز میں کہتے ہیں کہ جی لون امپیئرمنٹ کا مطلب ہے لون آپ کا ڈوب گیا, لون آپ نے دیا تھا, لون اب آپ کو واپس نہیں مل رہا, ٹھیک ہے. اب اگر آپ نے اپنا پورٹ فولیو جو ہے رسک پورٹ فولیو وہ اگر ڈائیورسفائی نہیں کیا, ایک ہی سیکٹر میں سارے کے سارے آپ نے ڈال دیا, اپنا پیسہ اپنے انویسٹمنٹ ڈال دی, تو بس پھر آپ کا وہ سیکٹر ڈوبے گا تو آپ کا پیسہ آپ بھی ڈوبیں گے ساتھ. ایکسیسو رسک ٹیکنگ, رسک آپ نے بہت زیادہ لے لیا کسی سیکٹر میں. One reason for this is that bank management may have incentives to assume a higher risk profile in lending activities so as to benefit from short-term increases in either bank's profits or share price. کہ کسی سیکٹر کے اندر رسک ہے, رسک بہت زیادہ ہے لیکن اس میں پروفٹ بھی بہت زیادہ نظر آ رہا ہے, تو بینک کی کوشش ہے کہ میں شارٹ ٹرم میں زیادہ پروفٹ کما لوں, تو بینک کیا کرتا ہے ساری کی انویسٹمنٹ ادھر کر دیتا, رسک بہت زیادہ ٹیک آن کر لیتا ہے. یہ رسک ٹیک آن کیوں کر لیتا ہے, کیونکہ سپروائزر نہیں پوچھ رہا. سپروائزر اگر آن سائٹ ایگزامینیشن پراپر کرے, آف سائٹ سرویلنس کرے, تو سپروائزر الاؤ کرے گا کہ بھائی تم بہت زیادہ رسک لے لو. سپروائزر کو نظر آ رہا ہے زیادہ رسک لے گا تو زیادہ مرنے کے چانسز ہیں, زیادہ ڈوبنے کے چانسز ہیں, زیادہ ڈیفالٹ کے چانسز ہیں, تو سپروائزر تو ادھر ہی روک دے گا, بھائی اس سے زیادہ تم رسک نہیں لے سکتے. تو اب سپروائزر پوچھ ہی نہیں رہا, تو ٹھیک ہے رسک پہ رسک لیے جاؤ,
پروفٹ مجھے تو پروفٹ نظر آ رہا ہے، لیکن مجھے وہ بات نہیں نظر آ رہی کہ میں ڈیفالٹ بھی کر سکتا ہوں، ڈوب بھی سکتا ہوں. پھر مجھے جہاں زیادہ پروفٹ نظر آ رہا ہے، مجھے یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ جتنا زیادہ پروفٹ ہوگا میرے بینک کی اتنی شیئر پرائس بڑھ جائے گی، جتنی زیادہ شیئر پرائس ہوگی اتنے زیادہ میرے شیئر ہولڈرز خوش ہوں گے، شیئر ہولڈرز جو ہے ویلتھ میکسیمائزیشن اتنی زیادہ ہوگی. اوور رائڈز آف ایگزسٹنگ پالیسیز اینڈ پروسیجرز، کہ آپ ایگزسٹنگ جو پالیسیز پروسیجرز تو ہیں لیکن آپ اس کو اوور رائڈ کر دیتے ہیں، آپ ان کو پراپرلی امپلیمنٹ نہیں کرتے، ان کو ایگزیکیوٹ نہیں کرتے. such on limits of concentration or connected lending. Strong individuals within the bank by force of personality, dominant ownership or executive position may override policies and procedures. کیا کرتے ہیں کہ جی سپرویژن اب کیونکہ ہے نہیں بہت زیادہ، پالیسی تو ہے عام طور پہ تمام کسٹمرز کے لیے ہے کہ جی اس سے زیادہ ہم لون نہیں دے سکتے، لیکن کیا ہے کہ جو بینک کا وائس پریزیڈنٹ ہے وہ میرا رشتہ دار ہے، بھائی ہے میرا، میں اس سے کہتا ہوں یار مجھے یہ لون ضروری چاہیے، بھائی میرا کیا کرتا ہے کیونکہ وائس پریزیڈنٹ ہے بینک کا تو وہ مجھے، یا بینک مینیجر ہے، اگر چھوٹا بینک ہے تو بینک مینیجر ہے، وہ مجھے لون دے دیتا ہے، رسک لے لیتا ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ہمیں پالیسی تو ہے ٹھیک ہے اس سے زیادہ لون نہیں دے سکتے، لیکن اب تم بھائی ہو تمہیں چاہیے پیسے تو لے لو. سو دس اگین ریزلٹ کیا لوز اوور رائڈ آف ایگزسٹنگ پالیسی اینڈ پروسیجر بیکاز آف لوز سپرویژن نہیں ہے. سپرویژن ہو تو وائس پریزیڈنٹ کو بھی پتا ہوگا کہ بھائی میں نے اگر پالیسی پروسیجر کو اگر میں نے اس کے ساتھ کمپلائی نہیں کیا تو مجھے اسٹیٹ بینک آف پاکستان پوچھے گا کہ تم نے یہ کیسے پالیسی کو اوور رائڈ کر لیا. fraud or criminal activity and self dealing by one or more individuals. فراڈ کوئی بینک میں چل رہا ہے، کرمنل ایکٹیویٹی میں انوالوڈ ہے بینک، یا پھر بینک کیا کر رہا ہے کہ اپنے آپ کوئی لون دے کے اپنے آپ سے ہی، جس طرح ہم نے سب پرائم مارگیج مارکیٹ میں ڈسکس کیا تھا کہ جو بہت زیادہ رسکی تھیں مارگیج بیک سیکورٹیز تھیں، ایم بی ایس تھیں، وہ بینکس نے کیا کیا کیونکہ وہ بگ مارکیٹ میں ڈرٹی سیکورٹیز تھیں، کوئی خریدنے کو تیار نہیں تھا، رسک بہت زیادہ تھا اس پہ، اور لیکن اس کے اوپر انٹرسٹ بھی بہت زیادہ تھا. تو بینکس کو تو کیونکہ یقین تھا کہ ہماری انویسٹمنٹ تو ڈوبنے نہیں لگی، انہوں نے کیا کیا اپنے آپ کو بیچنا شروع کر دیا، اپنے انڈیویجولس نے خریدنی شروع کر دی، خود ہی انویسٹر بن گئے، اپنے انویسٹر خود ہی بن گئے. These risks are not new. یہ تمام رسک جو ہیں they are not new, although historically they have been less important in accounting for bank failures than credit risk. Some of these risks may become more important for banks. کچھ بینکس کے لیے رسک جو ہے کم امپورٹنٹ ہوتے ہیں، کچھ کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں، but they all relate to loose supervision. یہ تمام جو ہوتے ہیں اکر ہوتے ہیں because of the loose supervision of the supervisor. For example, operational risk will come into greater focus as banks makes use of more sophisticated systems, new delivery channels and outsourcing arrangements that increase the bank's reliance and exposure to third parties. اب کچھ بینک کے لیے ہم نے بات کی کہ زیادہ تر کیونکہ کریڈٹ رسک کی وجہ سے بینکنگ کرائسس ہوتا ہے، لیکن پھر بھی یہ سارے کے سارے جو ہیں رسک جو ہیں وہ ایگزسٹ تو کرتے ہیں، اور کسی نہ کسی اور کوئی نہ کوئی بینک جو ہے کسی نہ کسی رسک کی وجہ سے افیکٹ بھی ہوتا ہے. اب جیسے ہم آپریشنل رسک کی ہم ایگزامپل لے لیں، آپریشنل رسک کے بہت کم جو ہیں بینکس افیکٹ ہوتے ہیں، لیکن اگر ایک بینک بہت زیادہ ریلائی کرنا شروع کر جائے سوفسٹیکیٹڈ سسٹمز کے اوپر، نیو ڈیلیوری چینلز، آؤٹ سورسنگ ارینجمنٹس میں بہت زیادہ پڑ جائے، تو تھرڈ پارٹیز کو جتنا زیادہ انوالو کرے گا اتنا آپریشنل رسک زیادہ بڑھ جائے گا. At the same time, the increase in one type of risk is often compensated by a reduction in another type of risk. Securitization of assets, for example, increase operational and legal risk but reduces credit risk. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ ایک رسک بہت زیادہ اگر ہم بڑھتا ہے، ایک رسک بڑھ رہا ہوتا ہے تو دوسرا رسک کو ہم کم بھی کر رہے ہوتے ہیں. جیسے ہم نے آپریشنل رسک کی بات کی، ہم آپریشنل ایفیشنسی بھی تو بڑھا رہے ہیں، آپریشنل ایفیشنسی تھرڈ پارٹی کو تو ہم انکلوڈ کر رہے ہیں بٹ آپریشنل ایفیشنسی بھی تو بڑھ رہی ہے. اسی طرح ہم ایسٹ سیکورٹائزیشن ہے، اس میں کیا کرتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے ہمارا ایکچولی کریڈٹ رسک کم ہو رہا ہوتا ہے، کریڈٹ رسک کم ہو رہا ہوتا ہے لیکن آپریشنل اور لیگل رسک جو ہے وہ بڑھ رہا ہوتا ہے. Banks should also benefit from improved techniques and instruments for risk reduction. اس کے رسک ریڈکشن کے لیے improved techniques کو اور جو ہے انسٹرومنٹس کو یوز کرنا چاہیے بینک کو. The balance has to be carefully managed in all banks. ان جو رسکس کا بیلنس ہے کہ ایک رسک بڑھ رہا ہے ایک کم ہو رہا ہے، ایک بڑھ رہا ہے ایک کم ہو رہا ہے، ان کو بیلنس کرنا تمام رسک کو کسی بھی بینک کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے.
Now identification of weak banks, this was another very important topic جو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ weak banks کو ہم کیسے آئیڈینٹیفائی کریں کہ ایک بینک ویک ہو گیا. If undetected, weakness in the bank tends to grow over time. اب اگر آپ بینک کی ویکنیس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے تو ویکنیس تو بڑھتی جائے گی unless کہ ہم کوئی کریکٹڈ ایکشن لیں, کوئی کریکٹڈ میجر لیں. The supervisor's challenge is to identify weakness before they become irreparable. سپروائزر کا آف سائٹ سرویلنس کے تھرو سب سے بڑا چیلنج یہ ہوتا ہے کہ وہ ویکنیس بینکس کی آئیڈینٹیفائی کر لے تاکہ وہ بینک کو اسی وقت کریکٹڈ ایکشن سجیسٹ کر کے یا پینلٹی لگا کے اس بینک کو ٹھیک کر لے. ادروائز وہ سچویشن پہ نہ آ جائے کہ بینک ریپیئر ہونے کے قابل ہی نہ رہ جائے اور بینک انسالوینٹ کنڈیشن پہ چلا جائے. Successful identification of weak banks depends on the information collected by the supervisor from a wide variety of sources. Supervisor basically تو information پہ dependent ہوتا ہے. بینک نے جو انفارمیشن دی, پروڈینشیل رپورٹس دی, اس کے علاوہ ادر انفارمیشن اباؤٹ دا بینک, اگر وہ انفارمیشن اس کے پاس ہوں گی تو ہی وہ اس کا اسیسمنٹ کر سکے گا. انفارمیشن نہیں ہوگی تو اسیسمنٹ نہیں کرے گا. پتا کیسے چلے گا اسیسمنٹ نہیں ہوگی تو ویک بینک کون سا. A range of channels and methods is typically used. بہت ساری چینلز اور میتھڈز یوز ہوتے ہیں آئیڈینٹیفیکیشن آف ویک بینکس کے لیے. It is important that the information is timely relevant. ایک تو انفارمیشن ٹائم پہ ہو, گڈ کوالٹی کی ہو, having good sources of information. سورس آف انفارمیشن ٹھیک ہونا چاہیے. Though will rarely be sufficient in its own. لیکن جتنی بھی زیادہ انفارمیشن ہو کبھی بھی سفیشینٹ نہیں ہوتی, ہمیشہ کم ہی ہوتی ہے. Supervisory judgment will almost always be called in for interpreting information, assessing the financial health of a bank. Supervisory judgment جو that is the most important thing. جو assessment کرتے ہوئے ایک supervision نے کس نظریے سے سپروائزر نے اس کی اسیسمنٹ کی ہے, ایک اور نظریے سے اس کی ڈفرینٹ پکچر آئے گی, کسی اور نظریے سے ایک اور ڈفرینٹ پکچر آئے گی. تو دس از امپورٹنٹ کہ جو سپروائزر ہے وہ کس حساب سے اس بینک کو جج کرتا ہے. سپرویژن میتھڈس فار آئیڈینٹیفیکیشن آف ویک بینکس. میتھڈس کون کون سے جن سے کہ ویک بینک کو ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. سپروائزری میتھڈس جو سپروائزرز یوز کرتے ہیں کیا کیا کرتے ہیں. سب سے پہلے تو فائنینشیل اسٹیٹمنٹ انالیسز ہے. پروڈینشیل رپورٹس منگواتے ہیں, آپ کی بیلنس شیٹ, پروفٹ اینڈ لاس منگواتے ہیں سپروائزرز اپنے بینک میں کوارٹرلی بیسس کے اوپر. ہر 3 مہینے بعد ہر بینک کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنی تمام رپورٹس, فائنینشیل رپورٹس اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو بھجوائے, جمع کرائے, اور بینکنگ سرویلنس ڈپارٹمنٹ جو ہے BSD اس کا فائنینشیل انالیسس کرتا ہے, اسٹیٹمنٹ انالیسس کرتا ہے اور آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ کون سا بینک ویک ہے, کون سا بینک ٹھیک ہے. پھر ارلی وارننگ سسٹم. اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بھی ایک ارلی وارننگ سسٹم ڈیولپ کیا ہوا ہے. بیسکلی ایک اسٹیٹسٹیکل پیکج ہے جس کے اندر تمام فائنینشیل انفارمیشن ریلیٹنگ ٹو دا بینک اس میں ڈال دی جاتی ہے. انپٹ کر دیتے ہیں تو آٹومیٹکلی سائمولیٹ کر کے, کمپیوٹ کر کے آپ کو ایک پکچر دے دیتا ہے کہ جی ہسٹوریکل ڈیٹا اس بینک کا یہ ہے, اس کی یہ پرفارمنس ایسی رہی ہے, اب اس کی پرفارمنس بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے. تو وہ ایک وارننگ سسٹم کہ اگر بڑھ رہی ہے تو ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے, اگر کم ہو رہی ہے تو پھر ہم اس کو فردر اس پہ ورک آؤٹ کرتے ہیں کہ کیوں کم ہو رہی ہے, پھر ہم اس کے فیکٹرز ڈھونڈتے ہیں اور اس طرح سے ہم ویک بینک کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. دین سپروائزری ریٹنگ سسٹم کہ اب اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے, وہ تمام بینکس پاکستان کے اندر جتنے بینکس ہیں یا فار دیٹ میٹر کوئی بھی سپروائزر ہے اراؤنڈ دا ورلڈ, وہ اپنے کنٹری کے اس کے جو انڈر جتنے اس کے بینکس ہیں ان تمام بینک کی ریٹنگ کرتا ہے. اس ریٹنگ سے ایک 2 فائدے ہوتے ہیں. ایک تو اس کو, اور ریٹنگ کے جو ایلیمنٹس ہوتے ہیں جن چیزوں پہ ریٹنگ کرتا ہے وہ کامن ایک ریٹنگ سسٹم ہوتا ہے تمام بینکس کے لیے. اس سے 2 فائدے ہوتے ہیں. پہلا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ ایک تو سپروائزر کو پتہ چلتا ہے کہ کس بینک کی پرفارمنس, اس پرٹیکولر سیکٹر کا جو بینک ہے اس میں اس کی پرفارمنس کیسی ہے, کون سا بینک ٹاپ پہ جا رہا ہے, اس کے بعد کون سا ہے, اس کے بعد کون سا ہے, اس کے بعد کون سا ہے. پھر دوسرا فائدہ ہوتا ہے بینکس کے درمیان بھی پھر ایک کمپٹیشن رہتا ہے کہ آئی وانٹ ٹو کم ایٹ دا ٹاپ. تو بینکس بھی اپنی ریٹنگز بڑھانے کے لیے بہتر پرفارم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر کیونکہ انویسٹرز کی نظر بھی اس ریٹنگ کے اوپر ہوتی ہے, انویسٹرز بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں جو بینک زیادہ اچھا پرفارم کر رہا ہے وہ ان کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ جو اچھا بینک پرفارم کر رہا ہے اس میں انویسٹمنٹ کریں. رسک بیسڈ سپرویژن. An increasing number of supervisors are moving towards risk based supervision
کہ رسک آئیڈینٹیفائی کرے. دس از اے فارورڈ لوکنگ اپروچ ویئر دا سپروائزر assesses the various business areas of the bank and the associated quality of management and the internal controls to identify the areas of greatest risk and concerns. اب کیا ہے رسک بیسڈ سپرویژن کیسے ہوتی ہے کہ اس بینک کا ایک تھورو انالیسس ہوتا ہے اس کی مینجمنٹ کا, اس کے انٹرنل کنٹرولز کا, اور پھر رسک آئیڈینٹیفائی کیے جاتے ہیں کہ اس بینک کو کون کون سے رسک جو ہیں وہ لاحق ہو سکتے ہیں یا کون کون سے رسک جو ہیں اس بینک کو دیکھ رہے ہیں. اب وہ جو رسک ہیں ان کی پھر میٹیگیشن اسٹریٹجیز بنائی جاتی ہیں اور اس بینک کو ایڈوائز کیا جاتا ہے کہ جی آپ کو یہ رسک جو ہیں آپ کے بینک کو یہ پرابلمز آپ کے آئیڈینٹیفائی ہو رہے ہیں, ان کو ان رسک کو ایسے میٹیگیٹ کرنا. سرویلنس آف دا بینکنگ سسٹم. سرویلنس کیسے کی جاتی ہے فار سپروائزری پرپزز؟ فوکسز مینلی آن دا رسک آف فیلئر آف انڈیویجول بینکس, کہ بینک کے فیلئر کو کے اوپر چیک رکھا جاتا ہے کہ بینک کا کہیں فیلئر نہ ہو جائے, اس کو روکنے کے لیے جو ہے اسٹریٹجیز, اس سے روکنے کے لیے ایکشنز لیے جاتے ہیں. Surveillance of the banking system and the financial system as a whole can be provide early warning indicators of the financial system problems which in turn may affect individual banks. کہ بینک ایک تو ہم نے ابھی بات کی کہ بینکس کے فیلئرز, پھر ایک پورے بینکنگ انڈسٹری کا فیلئر ہے, پھر ایک فائنینشیل انڈسٹری کا فیلئر ہے. یہ ساری چیزیں اس کے اوپر بھی جو سپروائزر ہوتا ہے اس کی نظر ہوتی ہے کہ جو ہماری بینکنگ انڈسٹری ہے, جو میری فائنینشیل انڈسٹری ہے, اس میں کون کون سے جو ہے کرائسز آ رہے ہیں, اس کے اندر کون کون سے فیکٹرز ایسے پرابلمس جنریٹ ہو رہی ہیں جو کہ میرے بینکنگ انڈسٹری کو افیکٹ کریں گی, جن کی وجہ سے میرے انڈیویجول بینکس بھی افیکٹ ہوں گے. پھر ریگولیٹری رپورٹنگ اینڈ آف سائٹ ریویو, جیسے کہ ہم نے بات کی بینکنگ سپرویژن ڈپارٹمنٹ, بینکنگ انسپیکشن ڈپارٹمنٹ, وہ آف سائٹ سرویلنس, وہ آن سائٹ ایگزامینیشن جو ہے ریگولرلی وہ اپنی رپورٹس بھجواتے رہتے ہیں اور وہ اس کا کرتے رہتے ہیں, انالیسز ہوتا رہتا ہے. اور وہ ڈیٹا جو ہوتا ہے وہ ایک تو ود ان آپ کو 3 کوارٹرلی ہوتا ہے, 3 منتھس کے اندر اندر وہ جو ہے اپنی فائنینشیل انفارمیشن ہر بینک جو ہے وہ شیئر کرتا ہے اسٹیٹ بینک کے ساتھ, تاکہ وہ انفارمیشن ریئل ٹائم ہو, آبسلیٹ نہ ہو جائے. پھر آن سائٹ ایگزامینیشن کی جیسے ہم نے بات کی, اور آن سائٹ ایگزامینیشن ہم نے کیمل ریٹنگ سسٹم ہے جس کے اوپر اس کی آن سائٹ ہر بینک کی ایگزامینیشن کیا جاتا ہے. ایکسٹرنل آڈیٹرز. ایکسٹرنل آڈیٹرز کی ہم نے بات پہلے بھی کی, ہم نے جب انٹرنیشنل ہم نے سپروائزری ماڈل دیکھے تھے, ماڈلز دیکھے تھے, ہم نے سپرویژن کی اپروچز دیکھی تھی, اس میں بھی ہم نے بات کی تھی کہ تمام سپروائزری میتھڈ ہے, اٹ از ون آف دا سپروائزری میتھڈ کہ تمام جو بینکس ہیں ان کے لیے مینڈیٹری کرتی ہے کہ وہ تمام بینکس ایک تو اپنا انٹرنل آڈٹ خود کریں, اپنی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنائیں, اپنی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کا انٹرنل آڈٹ کریں, پھر کسی اچھی فائنینشیل کمپنی سے اپنا ایکسٹرنل آڈٹ کرائیں, اور ایکسٹرنل آڈیٹر جو ہے ان کی بینک کی رپورٹ ڈائریکٹلی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو دے, سو دیٹ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ڈائریکٹلی اس ایکسٹرنل آڈیٹر کے ساتھ مل کے اس بینک کی سپرویژن کر سکے. اچھا, اب سپرویژن کیسے اس بینک کی کر سکے؟ ایکسٹرنل آڈیٹر جو ہے اس بینک کا کیا کرے گا, ایکسٹرنل آڈٹ کرے گا, ان کے پرابلمز, اکاؤنٹنگ پرابلمز ان کے جو ہے وہ سارے آئیڈینٹیفائی کرے گا. پھر نہ صرف وہ کرے گا بلکہ اور بھی کوئی ان کا رسک کو آئیڈینٹیفائی ہو رہا ہے, کوئی اور فلا پرابلم آئیڈینٹیفائی ہو رہا ہے, وہ بھی رپورٹ کرے گا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو, اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان آڈیٹر سے ریگولرلی پوچھتا بھی رہے گا اور اس کے ساتھ ڈسکس بھی کرتا رہے گا, سو دیٹ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس وہ اس پرابلم کی, اس رسک کی نالج ہو, اس کو پتا ہو کہ اس بینک میں کیا پرابلم جنریٹ ہو رہا ہے, اور وہ اس کو اکارڈنگلی کوئی سپروائزری ایکشن لے, کوئی ریگولیشن لگائے, کوئی اس کے اوپر پینلٹی لگائے, اس کو سجیسٹ کرے, اس کو بتائے کہ یہ پرابلم اس طرح سے ٹھیک کر لیا جائے. اچھا, پھر نہ صرف ایکسٹرنل آڈیٹر کا کام یہ ہے کہ وہ کس بینک کی کوئی بھی ویکنیس جو ہے وہ سپروائزر کو بتائے, بلکہ کئی دفعہ کئی سچویشنز میں, جیسے ہم نے یورپ کی بات کی تھی, وہاں پہ ایسا ہے, اسی طرح وہاں پہ برٹش کے اندر اس طرح سے ہے, انگلینڈ کے اندر, کہ جو ایکسٹرنل آڈیٹرز ہوتے ہیں وہی آن سائٹ ایگزامینیشن بھی بینکس کی وہی کرتے ہیں, اور انہی کو یہ ٹاسک دیا ہوتا ہے کہ جی آپ کیا کریں, آپ بینک کی ایکسٹرنل آڈٹ بھی کریں اور آن سائٹ ایگزامینیشن بھی کر کے آپ سینٹرل بینک کو یا اسٹیٹ بینک کو رپورٹ دے دیں.
یا پھر جس طرح پاکستان کے کیس میں کیا اسٹیٹ بینک آف پاکستان آن سائٹ ایگزامینیشن خود کرتا ہے, لیکن وہ ایکسٹرنل آڈیٹر کو بھی کہہ سکتا ہے کہ آپ یہ ایلیمنٹ یا یہ ویکنیس آپ بھی چیک کریں, آپ بھی اس کا ایگزامینیشن کریں, ہم بھی ایگزامینیشن کرتے ہیں. Now what are the guiding principles for bank resolution policy؟ اگر بینک میں کوئی کرائسس ہو جائے کسی بھی بینک میں تو اس کو ریزالو کرنے کے لیے گائیڈنگ پرنسپلس کیا ہیں؟ The principles for dealing with weak banks are elaborated below to guide supervisors in bank resolution policy and the choice of appropriate technique. It is recognized that in some circumstances not all of these principles can be achieved simultaneously. Simultaneously سارے principles نہیں اپلائی کر سکتے, کچھ اپلائی ہو سکتے ہیں کسی سچویشن میں, کچھ کسی سچویشن میں ہو سکتے ہیں, یا ایک سے زیادہ, یا ہو سکتا ہے کسی کوئی ایسی سچویشن بھی ہو, آئیڈیل سچویشن جس میں سارے principles اپلائی ہو جائیں. So these are only the guiding principles. ہر سچویشن کے حساب سے they differ, they change. Principles remains the same, situation changes, جس کی وجہ سے کچھ principles اپلائی ہوتے ہیں, کچھ اپلائی نہیں ہوتے. اور پہلا ہے بینک فیلئرس کے لیے کیا پرنسپل ہے؟ are a part of risk taking in the competitive environment. Supervision cannot and should not provide an absolute assurance that bank will not fail. پہلا گائیڈنگ پرنسپل کیا ہے ریزولوشن کا؟ کہ except that the bank will fail. اب it is a guiding principle for bank resolution policy کہ یہ پالیسی ہونی چاہیے کہ آپ ایکسیپٹ کریں کہ بینک فیل بھی ہو سکتا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کی سپرویژن بڑی اچھی تھی, آپ نے بینک کو بڑا اچھا ریگولیٹ کیا ہوا تھا, بینک میں پھر بھی ویکنیس تھی اور بینک فیل نہیں ہو سکتا, بینک بھی فیل ہو سکتے ہیں. Except that objective of protecting the financial system and interest of depositor are not incompatible with the individual bank failures. اور آپ اس لیے بھی سپروائزرز جو ہیں وہ ڈسکلوز نہیں کرتے کہ جی بینک فیل ہونے والا ہے, اس بینک کو گھسیٹتے رہتے ہیں کہ تاکہ مارکیٹ میں ایسی انفارمیشن نہ جائے کہ جی بینک فیل ہو گیا. اس کی وجہ سے کیا ہوگا, ڈپازیٹرز کو ڈر ہوگا کہ وہ ہرٹ ہو جائیں گے, مارکیٹ میں ڈسرپشن ہوگی, تو وہ اس چیزوں کو اوائڈ کرنے کے لیے, حالانکہ انٹرنیشنل ایکسپیرینس ہمیں بتاتا ہے کہ ایک آدھ بینک کے فیلئر سے اتنا بڑا مارکیٹ میں کوئی کوہرام نہیں مچ جاتا. پرائیویٹ سیکٹر سولوشنز آر بیسٹ. پرائیویٹ سیکٹر سولوشنز جو ہیں وہ دے آر ون آف دا بیسٹ سولوشنز فار اے بینک ریزولوشن. پرائیویٹ سیکٹر سولوشنز ہیں کیا؟ پرائیویٹ سیکٹر سولوشن ون دیٹ ڈز ناٹ امپوز اے کاسٹ آن ٹیکس پیئر انٹروڈیوسز دا لیسٹ ڈسٹورشن ان دا بینکنگ سیکٹر از ان لائن ود دا لیسٹ کاسٹ کرائٹیرین. پرائیویٹ سیکٹر سولوشن کیا ہوتا ہے؟ جو کہ بیسکلی ریگولیٹر یا فائنینشیل جو آپ کا سپروائزر ہے بینکنگ انڈسٹری کا, وہ تو ایک پبلک باڈی ہے, وہ تو ایک ہے جس طرح اسٹیٹ بینک آف پاکستان گورنمنٹ آف پاکستان کا ادارہ ہے. گورنمنٹ آف پاکستان کہاں سے پیسے ارن کرتی ہے؟ ٹیکس لیتی ہے لوگوں سے, ٹیکس پیئر منی ہے جس سے گورنمنٹ چلتی ہے, اسی میں سے گورنمنٹ اسٹیٹ بینک کو بھی چلاتی ہے. اب تو خیر اس کو آٹونومس کر دیا ہے, اس کے اپنے ریسورسز بھی ہیں, لیکن گورنمنٹ بھی اس کو فنڈنگ کرتی ہے. تو اب وہ تو آپ جتنی زیادہ سپرویژن کریں گے اتنی زیادہ کاسٹ آئے گی, اتنی زیادہ گورنمنٹ کو بھی کاسٹ آئے گی. اب پرائیویٹ سیکٹر سولوشنز کیا ہوں گے؟ پرائیویٹ سیکٹر سولوشنز ہوں گے کہ جی پرائیویٹ سیکٹر میں اب ایک بینک ویک ہے, ایک اور بینک کا اس کے ساتھ مرجر کر دیا جائے, ایک اور بینک اس کو ایکوائر کر لے اور دونوں بینک مل کے چلیں, یا وہ اس کو ایکوائر کر لے یا مرج کر لیا جائے بینکس. تو دیز آر دا پرائیویٹ سیکٹر سولوشنز رادر دین کہ سپروائزر کچھ کرے. آپ پرائیویٹ سیکٹر میں سے کوئی اور بینک ڈھونڈ لیتا ہے سپروائزر, اس بینک کو کہہ دیتا ہے کہ جی آپ ہے حبیب بینک ہے, آپ عسکری بینک ہے, عسکری بینک ویک ہو گیا ہے, چھوٹا بینک ہے, نہیں چل سکتا, حبیب بینک بڑا بینک ہے. اگر ہم ایک فکٹیشیس سے ایک ایگزامپل اگر ہم ڈسکس کریں تو حبیب بینک کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ ایکوائر کر لیں یا مرج کر لیں عسکری بینک کے ساتھ, عسکری بینک کی تاکہ پوزیشن بہتر ہو جائے. Expedient resolution process. Weak banks should be rehabilitated or resolved quickly, and banking assets from failed institutions should be returned to the market promptly in order to minimize the eventual cost of depositor, creditor and taxpayers. Taxpayers, creditors اور depositors کا نقصان کم سے کم کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ایکسپیڈینٹ ریزولوشن پروسیس ہونا چاہیے کہ ویک بینک اگر ویک ہو گیا, فیلئر ہونے والا, اس بینک کو فوراً بند کیا جائے, اس کے ایسٹس بیچے جائیں, بیچ کے ڈپازیٹرز کریڈیٹرز کو پیسے واپس کیے جائیں, سو دیٹ مارکیٹ میں بھی زیادہ پینک نہ ہو, ڈسرپشن نہ ہو, اور یہ پروسیس بھی کوئکلی ختم ہو جائے. پرزرونگ کمپیٹیٹیونیس. بینکس کے درمیان کمپیٹیٹیونیس جو ہے اس کو
preserve کرنا چاہیے. کیسے؟ in case of resolution by merger, acquisition or purchase and assumption transaction, the selection of an acquiring bank should be done on a competitive basis. پرائیویٹ سیکٹر سولوشنز کیا تھے؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا مرجر اینڈ ایکوزیشن ہے, پرچیز اینڈ اسمپشن ٹرانزیکشن ہے. اب یہ 2-3 سولوشنز ہیں. اب ان میں کیا ہو سکتا ہے کہ یہ پرائیویٹ سیکٹر ہے, پرائیویٹ سیکٹر کے اندر آپ کس بینک کو, اسٹیٹ بینک آف پاکستان, حبیب بینک کو ہی کیوں کہے کہ بھائی آپ عسکری بینک کو مرج کر لیں, ایکوائر کر لیں؟ وائی ناٹ اسٹینڈرڈ چارٹرڈ؟ سو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو ایک کمپیٹیٹو اسٹریٹجی اپنے ایک پلان کر کے کسی بینک کو ڈائریکٹ کرنا چاہیے کہ وہ مرج کر لے یا ایکوائر کر لے دوسرے ویک بینک کو. منیمائز ڈسرپشن ٹو مارکیٹ پارٹیسپینٹس, اور کم سے کم ڈسرپشن ہونی چاہیے مارکیٹ کے اندر. بینک کلوزر میں ڈسرپٹ انٹرمیڈیشن آف فنڈس بٹوین لینڈرز اینڈ بورورز ود پوٹینشیل نیگیٹو افیکٹس آن دا اکانومی. اب کیونکہ ڈسرپشن جب ہوگی, اب ڈپازیٹر مجھے پیسے نہیں ملیں گے تو میں تو بڑا ڈپازیٹر ہوں, میں تو بڑا شور مچاؤں گا کہ بھائی میرا تو پیسہ ڈوب گیا. انویسٹر بھی پیسے شور مچائیں گے, کریڈیٹر شور مچائیں گے. تو کیا ہے, اب یہ جو ٹرانسفر آف فنڈز ہے, پیسے تو مجھے ایونچولی مل جانے ہیں. کیونکہ کیسے مل جانے کہ اسٹیٹ بینک, ایک بینک فیلئر ہو گیا, ڈیفالٹ ہو گیا, اس کو بند کر کے اس کے ایسٹس بیچ کے مجھے پیسے دے گا. اب یہ جو پروسیس ہے یہ ایک تو ایکسپیڈینٹ ہونا چاہیے, ابھی ہم نے ڈسکس کیا, جلدی سے جلدی ہونا چاہیے تاکہ پھر مجھے کم سے کم میں ہرٹ ہوں. Borrowers may find it difficult to establish a relationship with a new bank and may find existing projects threatened if bank credits are not forthcoming. اور اگر بینک کریڈٹس جو ہیں وہ ٹائم پہ نہیں مل رہے اور جو ہے مجھے میرا ڈپازٹ نہیں مل رہا, تو میرے لیے دوسرے بینک کے پاس جانا بھی آئی فیل تھریٹنڈ, میرے لیے تو مشکل ہوگا. میں تو جس بینک کے ساتھ کام کر رہا ہوں اسی بینک, جس بینک میں نے پیسے رکھے ہوئے ہیں اسی, میں تو چاہوں گا کہ وہ بینک نہ ڈیفالٹ کرے, ٹھیک رہے. اس کے لیے پھر ادر ڈسرپشن کو روکنے کے لیے پھر اسٹیٹ بینک آف پاکستان اس کو فنڈنگ بھی کر سکتا ہے اور بھی اس کی ریہیبلیٹیشن کر سکتا ہے. ناؤ ریزولوشن ٹیکنیکس, ہم نے ریزولوشن ٹیکنیکس ڈسکس کی. دا آرٹ آف, پہلے ہم نے گائیڈنگ پرنسپلس دیکھے. گائیڈنگ پرنسپلس کیا تھے بینک ریزولوشن پالیسی کے, کہ یہ پرنسپلس ہیں. یہ تمام پرنسپلس بھی کسی سچویشن میں اپلائی نہیں ہوتے, کوئی 1-2 پرنسپل اپلائی ہوتے ہیں یا کچھ 1-2 سے زیادہ بھی اپلائی ہوتے ہیں کسی سچویشن میں. اور یہ پرنسپلز ہیں جن پہ بیس کر کے سپروائزر جو ہے وہ ریزالو کرتا ہے بینکنگ کرائسس. اب ریزولوشن ٹیکنیکس کیا ہیں؟ The art of resolving bank problem often entails achieving a legal closure while avoiding an economic closure. Economic closure ہوتا ہے, ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ جی ایک بینک ہے وہ فیلئر ہو گیا, ڈیفالٹ ہو گیا, اور وہ گھسٹ کے جتنی دیر گھسٹتا رہے گا اتنا زیادہ اکنامک لاس کرتا جائے گا. تو اس کو اکنامک زیادہ لاس کرنے کے بجائے آپ جب اس کو دیکھیں ویک پوزیشن اور وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو ریہیبلیٹیٹ کیا جا سکے, کچھ بھی اس کا کیا جائے, تو اب لیگلی اس کو بند کر دیں, اس کا لائسنس ختم کریں, اس کو بینک کو بند کریں, ایسٹس بیچیں اور ڈپازیٹرز کو پیسے دیں, رادر دین کہ بہت زیادہ نقصان کر کے بند ہو. سو it is an art of resolving bank problem often entails achieving an legal closure while avoiding an economic closure. پہلی ہماری ریزولوشن ٹیکنیک ہے ریسٹرکچرنگ پلان, کہ بینک کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان عسکری بینک کی ریسٹرکچرنگ کریں, نیو مینجمنٹ ہو, کریکٹیو ایکشنز لے, انسالوینسی کو دیکھے اور اس طرح کے سارے میٹرز دیکھے, ان کو ریسٹرکچر کر کے ایک نیا بینک اس کے ایک اور سے, تاکہ وہ اپنے جو ہے پاؤں پہ دوبارہ کھڑا ہو سکے اور دوبارہ وہ چل سکے. مرجر اینڈ ایکوزیشن ہے کہ کسی بڑے بینک کو کہے کہ اس بینک کو, بینک بی کو کہے کہ بینک اے کو آپ جو ہے مرج کر لیں اپنے ساتھ یا ایکوائر کر لیں, ایک نیو اینٹی بنا لیں. پھر پرچیز اینڈ ایزمپشن ٹرانزیکشن. پرچیز اینڈ ایزمپشن ٹرانزیکشن کیا ہوتی ہے؟ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کسی اور بینک کو, بڑے بینک کو کہے کہ بھائی آپ اس بینک کے کچھ ایسٹس اور کچھ لائبلٹیز لے لیں, سو دیٹ کچھ ایسٹس اور کچھ لائبلٹی سے یہ ہوگا کہ بینک جو ہے اس وقت ان کرائسس ہے, اس کو بھی جب آپ ایسٹس پرچیز کریں گے اس کو آپ اور لائبلٹیز اس کی پرچیز کریں گے تو بینک کو تھوڑا سا ایک ساؤنڈ پوزیشن تھوڑی سی ملے گی, اس کو ایک بوسٹ ملے گا, بینک اپنے آپ کو ریوائیو کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا, یا پھر بینک کو بند کرنا ایزی ہو جائے گا.
اگر فیلڈ بینک ہے تو ٹھیک ہے آپ کچھ ایسٹس اور کچھ لائبلٹیز لے لیں, گڈ ایسٹس گڈ لائبلٹیز آپ لے لیں, یا گڈ ایسٹس بیڈ لائبلٹیز آپ لے لیں, کسی بینک کو کہیں خرید لیں, بڑا بینک خرید لیں, سو دیٹ کہ باقیوں کو ہم ڈسپوز آف کریں اور اس کو ہم کلوز کر دیں. برج بینک, اب ایک بینک ہے جو کہ اس کی پوزیشن اتنی خراب ہوگی کہ وہ ڈیفالٹ کرنے والا ہے, تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کیا کرے گا, اس کو بینک کو وہیں کہے گا کہ ٹھیک ہے اب یہاں سے ہم اس کا لائسنس ختم کرتے ہیں, اس کو بند کر دیتے ہیں, لیکن سو دیٹ مارکیٹ میں ڈسرپشن نہ ہو, لوگ ڈپازیٹرز ہرٹ نہ ہو, ایک برج بینک بنا دیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے یہ جو ڈپازیٹرز اور وہ سارے جو آپ کے بینک کے فنکشنز ہیں نا وہ سارے وہ کنٹینیو کریں فار دا ٹائم بینگ, اور اتنی دیر میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کیا کرتا ہے کہ کسی اور بینک کو ڈھونڈتا ہے کہ وہ اس بینک کو خرید لے یا اس بینک کے ایسٹس بیچ کے تمام ڈپازیٹرز کو پیسے واپس دے دیے جائیں. تو فار دا ٹائم بینگ تاکہ ایک دم کل کو ڈپازیٹر جائے بینک میں اپنے پیسے لینے تو پتہ چلے بینک بند ہو گیا, تو تاکہ وہ جو ہے مارکیٹ میں پینک نہ ہو, برج بینک بناتے ہیں کہ جی فار دا ٹائم بینگ جب تک اس کا ایک ہم کلوزر نہیں کر لیتے یا اس کو کوئی اور خرید نہیں لیتا تو اتنی دیر یہ اس کے بینکنگ آپریشنز جو ہے یہ برج بینک جو ہے یہ کنٹینیو کرے گا. یوز آف پبلک سیکٹر منیز ان ریزولوشن, پبلک سیکٹر فنڈز جو ہوتے ہیں ایکسیپشنل سرکمسٹانسز میں ہوتے ہیں, اور فنڈز ریزولوشن اور ویک بینکس میں بھی کنسیڈرڈ پوٹینشلی سسٹمیٹک سچویشنز میں یہ اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. ہم نے ایک چیز دیکھی لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ, وہ کیا ہے, اب جس طرح لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ میں کیا ہوتا ہے کہ ابھی ہم اس کے بعد اس کو بھی ڈسکس کریں گے کہ لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ کے اندر کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا ایک رول LOLR یا لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ کا بھی ہے کہ جب کوئی بینک سمجھے کہ میرے پاس لیکوڈیٹی ختم ہو گئی اور مجھے کہیں سے لون کوئی اور بینک دینے کو تیار نہیں ہے تو وہ اسٹیٹ بینک سے ایک لون لے سکتا ہے, یا اسٹیٹ بینک دیکھے کہ وہ بینک جو ہے ابھی انسالوینٹ نہیں ہوا, سالوینٹ ہے لیکن اس کی پوزیشن بہت ویک ہوگی اور اس کو فنڈنگ ریکوائرمنٹ ہے, تو وہ بینک اسٹیٹ بینک آف پاکستان اسے کیا کرتا ہے لون دے دیتا ہے انٹرسٹ کے اوپر, اور تاکہ وہ اپنے آپ کو ریوائیو کر سکے. تو وہ کیا پبلک سیکٹر منی ہے. یا پھر جس طرح ہم نے US بینکنگ کرائسس میں دیکھا کہ جب فیڈرل ریزرو بینک نے دیکھا کہ جب 2008 کا کرائسس ہو گیا کہ بینکس ڈیفالٹ ہونے لگے ہیں, فیلیئرز ہونے لگے, بینک بند کرنے ہونے لگے, تو فیڈرل گورنمنٹ آف دا یونائٹیڈ اسٹیٹس نے فیڈرل ریزرو بینک کے تھرو بینکس کو منی انجیکٹ کرنی شروع کر دی, انجیکشنز لگانے شروع کر دیے, لیکوڈیٹی انجیکشنز, تاکہ وہ بینک اپنے آپ کو بچا سکیں, سروائیو کر سکیں. کلوزر آف دا بینک, ڈپازیٹر پے آف, اور اگر جب دس از اندر ریزولوشن اسٹریٹجی, ریزولوشن ٹیکنیک ہے کہ اب ٹھیک ہے بینک فیلئر ہو گیا, ڈیفالٹ ہونے والا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ سپروائزر کا اب یہ بینک کا کچھ نہیں ہو سکتا, تو اٹ از بیٹر اس کو بند کر دیا جائے, اس کے ایسٹس بیچے جائیں, ڈپازیٹرز کو پیسے دیں اور ختم کریں مسئلہ, رادر دین کہ اس کو ہم آگے جو ہے اور کوئی ریزولوشن کاسٹلی ریزولوشن کریں یا ہم اس کی ری اسٹرکچرنگ کریں, اس پہ سپرویژن ہی کاسٹ بہت زیادہ آ جائے, یا اس طرح کا جو ہے اسے بہتر ہے ڈپازیٹرز کو ہم پے آف کریں اور یہ اس کو ختم کر دیا جائے, بینک کو بند کر دیا جائے. پھر پبلک ڈسکلوجر آف پرابلم, دس از اندر ریزولوشن ٹیکنیک اینڈ دس از ویری امپورٹنٹ ایز ویل کہ واٹ از دا ٹائمنگ, کب آپ نے پبلک کو ڈسکلوز کرنا ہے کہ فلانا بینک ڈیفالٹ کر گیا, فیل ہو گیا. آپ نے بہت ارلی بتا دیا کہ جی عسکری بینک ڈیفالٹ کرنے لگا ہے, پینک ہو جائے گا مارکیٹ میں, لوگ بھاگنا شروع کر دیں گے, انویسٹرز بند ہو جائیں گے. وہ ایکچولی عسکری بینک اگر ڈیفالٹ ابھی اس پوزیشن پہ نہیں بھی آیا تو بھی ڈیفالٹ کر جائے گا, لوگ پیسے نکالنا شروع کر دیں گے, انویسٹر کو پیسہ نہیں دے گا, اس کو بینک کو کوئی لون نہیں لے گا عسکری بینک سے, اور جنہوں نے کیا کہتے ہیں لون لینا ہے وہ لون واپس نہیں کریں گے, دینا ہے وہ واپس نہیں کریں گے, لوگ ڈپازٹ نہیں کرائیں گے عسکری بینک میں. تو اس وقت تک اس ڈسکلوجر کو ہولڈ کیا جاتا ہے, ریزولوشن ٹیکنیک ہے کہ اس وقت تک ہولڈ کیا جاتا ہے جب تک کہ یہ ایمیننٹ نہ ہو جائے کہ یہ بینک اب فیل ہونے والا, ڈیفالٹ ہونے والا ہے. اس وقت تک اس انفارمیشن کو ہولڈ کیا جاتا ہے, اس وقت تک اور ریزولوشن ٹیکنیکس اپلائی کی جاتی ہیں کہ بینک ریوائیو ہو جائے, ریسٹرکچر ہو جائے. لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ, جس طرح ابھی میں نے ایکسپلین کیا, بینک بالکل جو ہے وہ بینک ویک ہو گیا ہے, اس کو لیکوڈیٹی پرابلمز ہیں, اس کو اور بینکنگ انڈسٹری سے اس کو لون نہیں مل رہا اپنے آپ کو اپنے آپریشنز کو کنٹینیو کرنے کے لیے, اپنے آپ کو ریسٹرکچر کرنے کے لیے, اپنے آپ کو ریوائیو کرنے کے لیے. تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان یا فار دیٹ میٹر کوئی بھی سینٹرل بینک یا سپروائزری ایجنسی, اس کے پاس یہ ایک آپشن پروویژن ہوتی ہے کہ وہ اس ویک بینک کو لون دے سکے, اگر وہ سمجھے کہ وہ اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتا ہے تو وہ لون دے سکے اور وہ لون لے کے اپنے آپ کو ریوائیو کر سکے وہ بینک. نا انڈیکیٹرز آف بینکنگ کرائسس,
What are the indicators of banking crisis? یہ وہ انڈیکیٹرز ہیں کہ جو اگر آپ کی اکانومی میں، پہلے ہم نے بات کی تھی بینکنگ انڈسٹری کے انڈیکیٹرز کی، ہم نے بات کی کازز کی بات کی تھی، اب اکانومی میں اگر یہ جو ہیں انڈیکیٹرز موجود ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو بینکنگ انڈسٹری اٹ از گوئنگ ٹورڈز کرائسس. سب سے پہلا سلوور آؤٹ پٹ گروتھ، انکریزز ان ریئل انٹرسٹ ریٹس بہت بڑھنے لگ جائیں، ڈکلائننگ لکوڈیٹی ڈکلائن کرنا شروع ہو جائے بینکس کی، کریڈٹ گروتھ بہت زیادہ فاسٹ پیس ہونا شروع ہو جائے. یو ایس بینکنگ کرائسس میں بھی یہ ہوا تھا، کریڈٹ گروتھ بہت فاسٹ اس پہ ہونا شروع، پلاسٹک منی یوز ہونا شروع ہو گئی تھی. ایکسپلسٹ ڈپازٹ انشورنس جو ہے وہ اٹ از ون آف دا انڈیکیٹر. لیگل سسٹم آپ کا جو ہے وہ پور ہو جائے، وہ پراپرلی انفورس نہ ہو سکے. لیس ڈیولپ انسٹیٹیوشنل فریم ورک آپ کا بہت لیس ڈیولپڈ ہو. تو دیز آر دا انڈیکیٹرز جن کی وجہ سے بینکنگ کرائسس نارملی جنریٹ ہوتا ہے. پھر ڈپازٹ انشورنس ایک ہم نے سیشن اس پہ ہم نے دیکھا تھا. This is one of the important topic in this course. Deposit insurance. ہمارا الٹیمیٹ آبجیکٹو کیا ہے بینکنگ انڈسٹری کا، سپروائزر کا؟ ٹو پروٹیکٹ کسٹمرز، ٹو پروٹیکٹ کنزیومرز، ٹو پروٹیکٹ ڈپازیٹرز. کسٹمرز کون ہیں؟ ڈپازیٹرز ہیں. اب ڈپازیٹرز کو اگر پروٹیکٹ نہیں کریں گے، سمپل سی ایک ایگزامپل ہم دیکھ لیں، ڈپازیٹرز کو اگر پروٹیکٹ نہ کریں تو کیا ہوگا؟ ڈپازیٹر میں آپس کوئی بھی بینک ہے، اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک ہے، میں آپ کے بینک میں ڈپازٹ کراتا ہوں 10,000 روپیہ. کل کو آپ اگر ڈیفالٹ کر جاتے ہیں اور مجھے 10,000 آپ واپس نہیں کرتے، میں دوبارہ اسٹینڈرڈ چارٹرڈ کے پاس نہیں جاؤں گا، میں کسی اور بینک کے پاس جاؤں گا. فار دیٹ میٹر میں شاید کسی بینک میں رکھوں ہی نہ، میں کہوں یار بینک تو ڈیفالٹ کر جاتا ہے، میں کیوں بینک میں اپنے پیسے ویسٹ کرتا پھروں. پھر دوسرا میرا نقصان بھی ہوا. سو اس کے لیے پھر کیا ہے کہ تمام جو بیسل اکارڈ میں پھر انہوں نے گائیڈ لائن دی کہ جی ڈپازٹ انشورنس ہونی چاہیے. تو اراؤنڈ دا ورلڈ جو ہے جتنے سپروائزری ہیں انسٹیٹیوشنز ہیں یا ریگولیٹرز ہیں، سپروائزرز ہیں، سینٹرل بینکس ہیں، انہوں نے مینڈیٹری کر دیا، امریکہ میں بھی جس طرح کہ ڈپازٹ انشورنس ہونی چاہیے کہ جو ڈپازٹر کے جتنے پیسے میرے 10,000 میں نے آپ کے پاس رکھوائے ہیں تو وہ 10,000 انشورڈ ہونے چاہیے تاکہ میں اگر آپ بند بھی ہو جائیں تو انشورنس کمپنی مجھے پیسے دے. پاکستان میں کیا پھر ہم نے اس کو ڈسکس کیا کہ پاکستان میں کیا سچویشن ہے. تو ہمیں پتہ چلا کہ پاکستان میں سچویشن جو ہے 1962 بینکنگ آرڈیننس کے اندر یہ پروویژن دی ہوئی ہے انہوں نے کہ جی ڈپازٹر انشورنس ہونی چاہیے، لیکن کتنی ہونی چاہیے؟ اس میں میکسیمم اپ ٹو 1 لاکھ روپیز ہے کہ جی اگر آپ کے بینک میں ڈپازٹس لیس دین 1 لاکھ ہیں تو جو جتنے آپ کو ڈپازٹ ہے اتنا ملے گا. اگر مور دین 1 لاکھ ہے تو میکسیمم آپ کو 1 لاکھ روپیہ بینک دے گا، اس سے زیادہ ڈپازٹ انشورنس نہیں دے گا. پھر 2008 کے اندر یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ بھائی ڈپازٹ انشورنس ایکٹ ہونا چاہیے، کوئی لا ہونا چاہیے. پاکستان میں کوئی لا ہی نہیں ہے. اب بینکنگ آرڈیننس تو 1 لاکھ تک کی انشورنس دیتا ہے. اب 1 لاکھ کا مطلب میں نے 10 کروڑ روپے ایک بینک میں رکھا ہوا ہے، کل کو بینک ڈیفالٹ کر جاتا ہے مجھے 1 لاکھ روپے ملے گا. 1 لاکھ میرے کس کام کا؟ 1 لاکھ تو میرے ساتھ مذاق کرنے والی بات ہے کہ بھائی 10 کروڑ میرا لے کے 1 لاکھ روپے مجھے دے رہے ہیں. تو پھر 2008 میں ڈپازٹ انشورنس ایکٹ بنایا گیا تھا جو کہ منسٹری آف فائنانس کو پھر پریزنٹ کیا گیا، اور وہ منسٹری آف فائنانس میں ابھی تک پینڈنگ ہے اپروول کے لیے. وہ ابھی تک اپروو نہیں ہو سکا اور ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہو سکا. اس میں 2-3 وجہیں یہ بھی ہیں کہ اس کے اندر جو پروہیبیشنز لگائی ہوئی ہیں انہوں نے ڈپازٹ انشورنس کی کہ جی اگر میں بینک کا ہائر مینجمنٹ کا یا بینک کا بورڈ آف ڈائریکٹر کا امپلائی ہوں تو اور اپنے ہی بینک میں نے پیسے رکھے ہوئے ہیں تو اس کے اوپر کوئی ڈپازٹ انشورنس نہیں ہوگی. اور کسی اور بینک میں رکھے ہوئے ہیں تو کسی اور بینک میں اس لیے نہیں رکھوں گا کیونکہ پھر میری انسلٹ ہے کہ میں اس بورڈ آف ڈائریکٹر کا ممبر ہوں، میرا ڈائریکٹر ہوں اس بینک کا اور بینک پیسے کسی اور بینک میں رکھے ہوئے ہیں. تو لوگوں کو ایک مارکیٹ میں ویسی نیگیٹو نیوز جاتی ہے کہ جی مجھے لگتا ہے کہ میرا اپنا بینک ڈوب جائے گا تو اس لیے میں دوسرے بینک میں پیسے رکھے ہوئے ہیں. تو اس طرح کے بہت سارے پروہیبیشنز آف لاز ہیں اس ڈپازٹ انشورنس ایکٹ میں، جس کی وجہ سے بینکنگ انڈسٹری انٹرسٹڈ نہیں ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان انٹرسٹڈ نہیں ہے، ابھی تک پراپرلی انٹرسٹڈ نہیں ہے، اور ابھی تک یہ ڈپازٹ انشورنس ایکٹ جو ہے
اپروو نہیں ہو سکا اور امپلیمنٹ نہیں ہو سکا. پھر ہم نے فائنلی سیکشن 7 تھا, اٹ از اباؤٹ دا لیجسلیشنز, لاز ہم نے پڑھے, ہم نے ان کو سب کو اوور ویو کیا, ہم نے صرف ان میں یہ جانا دیکھا کہ کون سا لا کس کے لیے یوز ہوتا ہے. بیسکلی ہم نے جب ان لاز کی بات کی تو ہم نے دیکھا کہ یہ بیسکلی لاز جو ہیں یہ سیٹ آف انسٹرکشنز ہیں, پروسیجرز ہیں, گائیڈ لائنز ہیں, اور آپ کو پروہیبٹ کرتے ہیں کسی کچھ چیزوں سے, کچھ چیزوں پہ ریسٹرکٹ کرتے ہیں, کچھ چیزوں کا آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ یہ کر سکتے ہیں. یہ آپ کو سیٹ آف ایک گائیڈ لائن ہے بیسکلی. تو بینکنگ کمپنیز آرڈیننس میں دیکھا کہ بینکنگ کمپنیز کو چلانے کے لیے بیسکلی بینکنگ کمپنیز آرڈیننس ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان اسٹیٹ بینک کو گورن کرتا ہے. فارن ایکسچینج ریگولیشن, فارن ایکسچینج مینول بھی اسے کہتے ہیں, یہ پاکستان میں جو فارن ایکسچینج ڈیلرز جتنے بیٹھے ہیں ان کو ریگولیٹ کرتا ہے. اس کے علاوہ جتنے ناٹ اونلی ڈیلرز, انڈیویژلز جو ہیں فارن ایکسچینج میں جو ڈیل کریں ان کو بھی یہ ڈیل کرتا ہے. نیگوشیبل انسٹرومنٹ ایکٹ کے اندر ہم نے دیکھا پرومسری نوٹ, بلز آف ایکسچینج, چیکس کو جو ہے یہ ڈیل کرتا ہے. اس کے سیٹ آف گائیڈ لائنز انسٹرکشنز ہیں ساری. فائنینشیل انسٹیٹیوشن آرڈیننس ہم نے 2001 دیکھا, اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ یہ 2001 میں یہ بنایا گیا تھا, اور وہ اس لیے بنایا گیا تھا کیونکہ اس کی بیسک ریزن تھی کہ وہ کیونکہ پہلے پولیٹیکل گورنمنٹ تھی, پھر ڈکٹیٹرشپ آ گئی. ڈکٹیٹرشپ جب آئی تو وہ لونز جو تھے پچھلی گورنمنٹ کے اور نئے گورنمنٹ کے لونز, اور وہ اس کی وجہ سے پھر انہوں نے فائنینشیل انسٹیٹیوشن آرڈیننس ایک بنا دیا جس کے تحت انہوں نے نیو ریگولیشنز اور نیو انہوں نے وہ پروویژنز جو تھیں وہ اس کے اندر انہوں نے دے دی. پھر پروڈینشیل ریگولیشنز ہم نے دیکھا ایک ٹاپک کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان پروڈینشیل ریگولیشنز امپوز کرتا ہے ان 5 سیکٹرز پہ, ایگریکلچر پہ, کارپوریٹ اینڈ کمرشل بینکنگ, اسمال ایس ایم ایز کے اوپر, کنزیومر فائنینسنگ پہ, اور مائکرو فائنانس بینکس کے اوپر. ان تمام پہ اپنی ریگولیشنز لگاتا ہے کہ بتاتا ہے کہ ان سیکٹرز کے اندر اگر فائنینسنگ کرنی ہے, ایگریکلچر میں فائنینسنگ کرنی ہے تو کیسے ہوگی, اور اس کے اندر ہم نے ساری ریگولیشنز بھی اوور ویو گو تھرو کی تھی کہ کیا کیا ریگولیشنز ہیں, اور ہم نے بات کی تھی کہاں کہاں یہ یوز ہوتی ہیں. تو this was all about this legal and regulatory aspects of banking supervision. ہمارا کورس یہاں پہ اینڈ ہو جاتا ہے, اور ہم نے ایک دفعہ اس کو دوبارہ سے ریوائز بھی کر لیا, دیکھ بھی لیا کہ اس کورس میں ہم نے کیا کیا مین باتیں پڑھی, کیا کیا مین چیزیں پڑھی. اور یہ کورس it is not very difficult, it is more or less it is theoretical. مین چیزیں ہیں, مین ٹاپکس ہیں, ان ساروں کو آپ کو, اور ان سب کی میں نے کورس کانٹینٹس کے اندر سافٹ کاپیز ان تمام, اگر ہم لیجسلیشنز کی بات کریں تو ہم ان سب کی میں نے آپ کو اسٹیٹ کمپنی بینکنگ کمپنیز آرڈیننس کی کمپلیٹ میں نے سافٹ کاپی, اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایکٹ کی سافٹ کاپی, یہ ساری پرووائڈ کی ہیں. اس کے علاوہ باقی بھی کورس کے جتنے ٹاپکس ہیں مور اور لیس سب کے میں نے آرٹیکلز ان کے, اس کے علاوہ ان کا ریلیونٹ لٹریچر مٹیریل ساتھ پرووائڈ کیا تاکہ آپ اس کو بھی دیکھ سکیں, اس میں سے بھی پڑھ سکیں, اور زیادہ بہتر کوئی چیز کہیں سمجھ نہیں آتی تو آپ دیکھ سکتے ہیں, اس میں سے لرن کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ ہم اپنا پھر کورس کمپلیٹ کرتے ہیں. دس از دا اینڈ آف دس کورس, اینڈ thank you very much for all the patience. Thank you.